إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الحمدللہ آج 6 دسمبر 2014 کو ہفتے کے دن ہم روٹین سے ہٹ کر ایک اہم ترین موضوع کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو تقریباً 1-2 ہفتے سے ہمارے خصوصاً پاکستان کے اندر اور جہاں بھی اردو سمجھی جاتی ہے انڈیا یا بنگلہ دیش کے اندر ایک بڑا برننگ ایشو بنا ہوا ہے، اور وہ ایشو ہے تبلیغی جماعت کے جنید جمشید صاحب کا ایک ویڈیو کلپ جو کہ سوشل میڈیا کے ذریعے پبلک میں عام ہوا، اور اس کلپ کے بارے میں مختلف لوگوں کے مختلف خیالات ہیں، اور غالب اکثریت کا یہ ماننا ہے کہ اس کلپ میں انہوں نے ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی توہین کی ہے، جو لوگوں کا ماننا ہے. میں اپنا اوپینین نہیں دے رہا. ان کے اس کلپ کے بعد ایک کوہرام مچ گیا دینی حلقوں کے اندر. خصوصاً یہ کلپ جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ ایزیلی اویلیبل ہے، یوٹیوب پہ بھی اور ڈیلی موشن پہ بھی، tune.pk پہ بھی، مختلف چینلز کے اوپر اویلیبل ہے. لہٰذا انشاءاللہ میں آج فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر خوف خدا رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو عالم و ناظر جانتے ہوئے جو حق بات ہے وہ کرنے کی کوشش کروں گا، چاہے کسی کو بری لگے یا اچھی لگے، کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی. ہماری آج کی گفتگو جو ہے اس کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر 105، جو چلتے چلتے 105 کا فگر آ چکا ہے. جنید جمشید پہ گستاخی کے الزام کا تحقیقی جائزہ. جنید جمشید پہ گستاخی کے الزام کا تحقیقی جائزہ. جنید جمشید پہ گستاخی کے الزام کا تحقیقی جائزہ کتاب و سنت کی روشنی میں. انشاءاللہ ہماری یہ گفتگو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پر، ہمارے یوٹیوب کے چینل اور tune.pk کے چینل جو میرے نام پر ہے انجینئر محمد علی مرزا، اس کے تھرو انشاءاللہ یہ گفتگو اپلوڈ ہو جائے گی، اور بھائی فیس بک پہ بھی اس کا انشاءاللہ لنک دے دیں گے. بھائیو، میری آج کی جو گفتگو ہے اس کا مقصد کیا ہے اور یہ موقع میں نے کیوں غنیمت جانا، وہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، سورۃ النحل کی آیت نمبر 125. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کی طرف بلاؤ لوگوں کو حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور ایسا واز کرو جو کہ اچھا ہو، خوبصورت، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان کے ساتھ مجادلہ کرو، علمی جھگڑا کرو اخلاق کے دائرے کے اندر احسن طریقے کے ساتھ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا. لہٰذا میں بھی اب اسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ان علماء کرائم کے ساتھ مجادلہ کرنے جا رہا ہوں جنہوں نے اپنی روٹی روزی چلانے کے لیے مختلف انداز سے اس چیز کو انٹرپریٹیشن کرنے کی کوشش کی. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى.
تو یہ میں پھر کلیئر کر دوں اس حوالے سے کہ میری آج کی گفتگو کا مقصد نمبر 1 نہ تو جنید جمشید کی اس بات کا جھوٹا دفاع کرنا ہے، ہاں سچا جتنا ہے وہ میں انشاءاللہ کروں گا ڈنکے کی چوٹ پہ۔ نمبر 2، نہ آج کی گفتگو کا مقصد جنید جمشید پر گستاخی کا فتویٰ لگانا ہے اور اس کے ذریعے اپنی روٹی روزی سیدھی کرنا ہے، جو اکثر علماء اس وقت اور بڑے بڑے اینکر پرسن جو پاسٹ میں خود بڑے بڑے گستاخ تھے آج وہ بھی آ کر اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور نہ ہی گفتگو کا مقصد اس کی گفتگو پر کوئی تنقید کر کے اپنی علمیت جھاڑنا ہے، بلکہ واحد مقصد یہ ہے کہ حق گوئی کے منہج کی حفاظت ہو، یعنی کتاب و سنت کے منہج کی حفاظت ہو اور لوگ اس کتاب و سنت سے متنفر نہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ جنید جمشید کی بھی اصلاح ہو، اور ان کے خلاف جو علماء کرام کھڑے ہوئے ہیں یا علماء کرائم کھڑے ہوئے ہیں، ایک علماء کرام ہوتے ہیں عزت والے علماء، ان کو طویل کی غلطی لگ جائے الگ بات، ایک علماء کرائم ہوتے ہیں، کرائم انگلش والا، مجرم علماء جن کا مقصد روٹی روزی چلانا ہوتا ہے، ان کی بھی اصلاح کا انشاءاللہ تعالی ارادہ ہے۔ اور یہ وہ علماء ہیں جو کہ اس واقعے کی آڑ میں لوگوں کو کتاب و سنت ڈائریکٹ پڑھنے سے متنفر کروا رہے ہیں، ان کا پیچھے مقصد یہ ہے۔ اور دوسرا مقصد ان کا یہ ہے کہ وہ اپنی ذاتی مشہوری چاہتے ہیں اور اپنی ذاتی دشمنی نبھانا چاہتے ہیں فرقہ واریت کی آڑ میں، اور ہمارے خصوصاً پاکستان میں اور انڈیا میں، بنگلہ دیش میں یہ بڑا عجیب کلچر ہے کہ لوگ اپنی ذاتی دشمنی نبھانے کی خاطر، فرقہ واریت کو پروموٹ کرنے کی خاطر مذہب کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ بہت ڈینجرس صورتحال اس ملک میں ہو چکی ہے۔ کسی ٹی وی چینل کو بدنام کرنا ہوتا ہے تو مذہب کا سہارا لیا جاتا ہے، کسی عالم کو بدنام کرنا ہوتا ہے مذہب کا سہارا لیا جاتا ہے، کسی کھلاڑی کو بدنام کرنا ہوتا ہے مذہب کا سہارا لیا جاتا ہے، کسی کو بھی بدنام کرنا ہوتا ہے تو مذہب کو استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ بہت ڈینجرس معاملہ ہے وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ حتیٰ کہ جنید جمشید کی توبہ کا کلپ بھی ریکارڈ ہو کر آ چکا ہے، جس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی، لیکن مولویوں کی تسلی کہاں ہوتی ہے؟ وہ تو کہتے ہیں نہیں نہیں جناب توبہ تو قبول ہی نہیں ہے، حالانکہ ان بیچاروں نے یہ قرآن نہیں پڑھا ہوا۔ واللہ قرآن ایک دفعہ پڑھ لیتے تو ان کو پتہ چل جاتا۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر ہے 70، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو اس پوری آیت کا مفہوم کچھ یوں ہے، میں وہ نہیں پڑھ رہا تاکہ ٹائم نہ زیادہ اس پہ لگ جائے، کہ جو لوگ شرک جیسے گناہ سے بھی توبہ کر لیں اس دنیا کی زندگی میں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا۔ شرک سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ شرک کس کی گستاخی ہے؟ اللہ کی۔ تو بھئی اللہ کی گستاخی اگر معاف ہو سکتی ہے توبہ سے، تو کسی پیغمبر کی گستاخی، کسی صحابی کی گستاخی نہیں معاف ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے۔ ان کا کیا مرتبہ ہے اللہ کے مقابلے پر؟ تمام انبیاء، تمام اللہ کے نیک بندے کس لیے آئے دنیا کے اندر؟ اس اللہ کی دعوت دینے کے لیے۔ اب یہ پتہ نہیں لوگوں نے کیا کر دیا۔ اس حوالے سے میرا ایک پورا علیحدہ سے لیکچر ہے گستاخ رسول کی سزا کے حوالے سے، اور یہ گستاخانہ فلمیں اور جو کارٹون بنے مسئلہ نمبر 49 کے نام سے، اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس ایشو کو ایڈریس کیا، میں آج چھوڑ رہا ہوں اس کو۔ اور دوسری اسی حوالے سے حدیث ہے جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3537، کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی ہر اس شخص کی توبہ قبول کر لیتا ہے جو موت کے غرغرے سے پہلے پہلے معافی مانگ لے۔ یعنی موت کا غرغرہ، یعنی جب نزع کا عالم کسی پہ آئے اس وقت توبہ قبول نہیں، اس سے پہلے پہلے قبول ہے۔ تو اس میں بھائی کسی مولوی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے کسی کی توبہ قبول کروانے کے لیے۔ جو مسلمان توبہ کرے گا ہماری اللہ پر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا، ورنہ اگر یہی فارمولہ لگانا ہے تو پھر تو دنیا میں کوئی بھی نیک انسان سوائے انبیاء کے گناہوں سے محفوظ تو نہیں ہے۔ تو جن جن لوگوں نے غلطیاں کی ہیں تو ہم ان کے بارے میں یہ کہیں گے کہ نہیں ان کی پکڑ ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اگر ان کی توبہ ثابت ہو جاتی ہے تو ہم انشاءاللہ یہی کہیں گے کہ انشاءاللہ انہوں نے اپنی زندگی میں توبہ کی، اور توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ حتیٰ کہ شرک سے توبہ کی، سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا۔ الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم،
قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری بہنوں، کچھ عرصہ پہلے ایک بیان میں اپنی نادانی اور کم علمی اور اپنی جہالت کی وجہ سے ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ ایسی انتہائی نامناسب باتیں کہہ گیا جو ان حضرات کی شان کے انتہائی خلاف تھیں۔ میری غلطی ہے، اور وہ غلطی میری جہالت کی وجہ سے ہے، میری کم علمی کی وجہ سے ہے۔ میں کوئی عالم نہیں ہوں، کوئی مفتی نہیں ہوں، اور میں تمام امت مسلمہ کے سامنے اپنی اس غلطی کا اعتراف کرتا ہوں اور سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ رب العزت مجھے معاف کرے۔ آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بھیک کے درجے میں درخواست کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دیجیے۔ میری غلطی تھی اور اپنی غلطی کا میں اعتراف کرتا ہوں۔ یہ قصدن نہیں ہوا، ارادتاً نہیں ہوا، کیونکہ صحابہ کرام، نبی کریم، صحابہ کرام اور امہات المومنین کی شان میں جو کوئی گستاخی کرے وہ تو ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں پھر آپ لوگوں سے معافی مانگتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجیے، اور اس بات کی امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ اپنے بھائی کو معاف کر دیں گے۔ اور میں ان بھائیوں کا دل کی گہرائی سے شکریہ کرتا ہوں، ان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے متنبع کیا اور میری غلطی کا احساس دلایا۔ اور میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے صحیح بات کرنے کی توفیق دے۔ 17 سال سے اس دعوت کے کام میں ہوں، روزانہ 3 بیان کرنے پڑتے ہیں۔ ایک بار غلطی ہو گئی، دیکھیے غلطی سے پاک صرف انبیاء معصومین ہیں، باقی تو ہم سب سے غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ قصدن اور ارادتاً نہیں ہوا، میری غلطی کی وجہ سے ہوا، اور ہماری تبلیغی جماعت کا بھی بالکل یہ مزاج نہیں ہے۔ ایک بار پھر اپنے اس بھائی کو معاف کر دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ جو علماء کرام ہیں، ان میں سے اکثر یہ لوگوں کو اب یہ پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کرنا یہ علماء کا کام ہے، عام آدمیوں کا کام نہیں ہے۔ اور وہ علماء جن کے پاس ڈگریاں ہوں، اور ڈگریاں بھی ان کی دی ہوئی، یعنی اگر بریلوی کی ڈگری ہے تو صرف بریلوی مانیں گے، دیوبندی اس کو نہیں مانیں گے، دیوبندیوں کی ڈگری کو وہ نہیں مانیں گے، اہل حدیث کو یہ دونوں نہیں مانیں گے، نہ اہل حدیث ان کو مانیں گے، نہ اہل تشیع مانیں گے۔ تو ان کے لیے میں نے ایک علمی جواب رکھا ہوا ہے، اور اس کو آپ اینٹی وینم بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب کوبرا سانپ کاٹ جائے نا، تو کوبرے سانپ کے زہر کا علاج صرف کوبرے کے زہر سے ہوتا ہے، تو اس کو انگلش میں کہتے ہیں وینم کا علاج اینٹی وینم، اور میں نے اس کی پنجابی میں ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے پھکی، فلسفیکل آنسر، الزامی جواب جسے اردو میں کہتے ہیں۔ وہ یہ ہے بھائیوں کہ الحمدللہ ہر مسلمان کو ڈگری ملی ہوئی ہے دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کی۔ آپ کو کسی کی ڈگری کی ضرورت نہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3461 کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی تمہیں قرآن کی آتی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو ڈگری دے دی ہے، جسے بھی ایک آیت بھی آتی ہے وہ پہنچا سکتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ارشاد فرمایا کہ میری طرف کوئی ایسی حدیث منسوب نہ کرنا کہ جو میں نے ارشاد نہیں فرمائی، ورنہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لینا۔ اور ولیعاذ باللہ تعالی سب سے زیادہ دوزخ میں جانے والے یہ علماء ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی حدیثیں باندھتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں جی وہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع دین ہوتا تھا، کتنے بڑے بڑے علماء کہتے ہیں۔ اصل میں دوزخ کی بشارت فٹ ہوتی ہے ان علماء کرام کے اوپر جو اس قسم کی من گھڑت احادیث پبلک کو بتاتے ہیں۔ اسی اینٹی وینم کی ایک اور شکل کہ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی پرائمری اسکول کا بچہ آ کر ایک بہت بڑے عالم صاحب کو یہ کہے کہ حضرت صاحب قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو سود کھاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف، تو اب مجھے بتائیے اس پرائمری اسکول کے بچے کی اس بات کے جواب میں مولوی صاحب کو قرآن پاک کی وہ آیت 279 سورۃ البقرہ کی کھولنی چاہیے یا اس پرائمری اسکول کے بچے سے ڈگری مانگنی چاہیے؟ آیت کھولنی چاہیے۔ اور اگر آیت نکل آئے
اور پھر مولوی صاحب کہیں گے نہیں چونکہ آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے اس لیے میں نے آیت نہیں ماننی آپ کی بتائی ہوئی، تو وہ مولوی صاحب مسلمان بھی رہ جائیں گے کہ نہیں؟ نہیں۔ تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پر آپ کے ڈاکیے کی حیثیت سے امت تک حق بات پہنچا رہے ہیں۔ اگر ہمارا ریفرنس درست ہے تو آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو ماننا ہے، اور اگر ہمارا ریفرنس درست اور آپ نے نہ مانا تو یہ ہمارا انکار نہیں ہے، اپنے ایمان کی فکر کریں، اللہ اور اس کے رسول کا انکار ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ جس طریقے سے آکسفورڈ کی ڈکشنری یہ فیصلہ کرے گی کہ بٹ کے سپیلنگ BUT بٹ ہیں یا BAT بٹ ہیں یا BOT بٹ ہیں، ڈکشنری فیصلہ کرے گی نا۔ ایک PhD انگلش کہتا ہے جی بٹ کے سپیلنگ BAT بٹ ہے، تو گلو بٹ ہی ہو سکتا ہے، انگلش والا نہیں ہوگا۔ اور ایک پرائمری سکول کا بچہ کہتا ہے کہ نہیں بٹ کے سپیلنگ ہے BUT بٹ، لیکن جسے اردو میں ہم کہتے ہیں، اور عربی میں لاکن۔ تو اب PhD انگلش کی بات صحیح مانی جائے گی یا اس پرائمری سکول کے بچے کی؟ اس بچے کی، کیونکہ اس کی بات ڈکشنری کے مطابق ہوگی۔ اسی طریقے سے جس کی بات بھی اسلام کی ڈکشنری یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیح الاسناد احادیث سے اخذ کی گئی ہے اس کے مطابق ہے، اس کی بات درست ہے، چاہے وہ ان پڑھ ہے چاہے وہ جاہل ہے، اور بڑے سے بڑا عالم اس کی بات کتاب و سنت سے ٹکراتی ہے تو سب سے بڑا جاہل وہ ہے، اس کی بات ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی۔ اور پھر ان علماء کا حال یہ ہے کہ جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں، ڈگریوں کی باتیں کرتے ہیں، آپس میں جب ان کی گفتگو آپ سنیں بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ ڈگری والے علماء کی لینگویج ہے۔ یہ تقریباً 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پاکستان میں 2 بڑے مکاتب فکر کے علماء کے درمیان جب ٹسل چل رہی تھی، بریلوی عالم ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور دیوبندی عالم جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب، تو فضل الرحمان صاحب نے آن ایئر میڈیا کے سامنے کہا کہ یہ طاہر الپادری ہے، طاہر القادری کو کہا طاہر الپادری، حالانکہ وہ عالم نہیں ہے، اس کے پاس ڈگری نہیں ہے، وہ PhD ہولڈر نہیں ہے، اس کی کتابیں دنیا میں یونیورسٹیز میں نہیں پڑھائی جا رہی، کیا پتہ ہے ان کو؟ الازہر یونیورسٹی میں پڑھائی جا رہی ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے بات کر رہا ہوں میں، اس کو کتاب و سنت کے دلائل میں نہیں لے رہا۔ تو کہتے طاہر الپادری، پھر کہا جی یہ مسلمانوں کا جے سالک ہے، وہ جو عیسائی سیاست دان ہے، یہ ڈگریوں کا حال ہے، اور یہ نہ سمجھیے یہ آج کی علماء ہے، پرانوں کا بھی یہی حال ہے۔ 1905 میں جب امام احمد رضا بریلوی صاحب نے کتاب لکھی حسام الحرمین، جس میں علماء دیوبند کی گستاخانہ عبارات کا انہوں نے محاسبہ کیا، جو بالکل درست تھا محاسبہ، میں نے بھی کیا اپنے لیکچر میں 71B میں، لیکن وہ محاسبہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اشرف علی تھانوی اور رشید احمد گنگوہی یہ شیطان کے دم چھلے ہیں۔ اور جب اس کتاب کا جواب دیوبندیوں نے لکھا المحند علی المفند 1906 کے اندر، تو خلیل احمد سہارنپوری جو شیخ ذکریہ کاندلوی جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے اس کے مرشد ہیں، خلیل احمد سہارنپوری، اور المحند المفند کے وہ مصنف ہیں، اس کتاب پہ اشرف علی تھانوی صاحب کے بھی سگنیچر ہیں۔ تو انہوں نے اس کا جب مقدمہ لکھا، وہ کتاب کے دوران انہوں نے اپنی کلیریفیکیشن دی جب گستاخانہ عبارتوں کی، تو انہوں نے اس مقدمے میں لکھا کہ احمد رضا بریلوی اور اس کے ماننے والے لوگ ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا۔ دیکھیں شیطان سے کم کسی کو ٹائٹل نہیں دیتے۔ یہ ڈگریوں کی میں آپ کو شکل دکھا رہا ہوں ان بڑے بڑے بزرگوں کی، ایک ان کے مجدد اعظم ہے اور ایک ان کے مجدد اعظم ہے، ایک ان کے حکیم الامت ہے اور ایک ان کے حکیم الامت ہے۔ اب اللہ کو پتہ ہے حکیم الامت ہے یا مریض الامت ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ بھائیو، آج کی گفتگو کے حوالے سے آپ کو ایک ریفرنس پیج مل چکا ہے جس پہ قرآن پاک کے 10 مقامات سے آیات درج ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ آج کی گفتگو کے دوران جتنی آیات آئیں گی انشاءاللہ میں ان کے مکمل ریفرنسز بھی دے دوں گا، اور جو احادیث ہوں گی ان میں سے خصوصاً جو کرٹیکل احادیث ہوں گی ان کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دارالاسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دوں گا، جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور مکتبۃ الشاملہ اور باقی عربی سافٹ ویئرز بنائے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ لیکچر کے دوران کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ اس سے ہماری گفتگو کا ڈیکورم ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اور بعد میں بھی اگر کسی نے ای میل پہ رابطہ کرنا ہو تو میرا اپنا ذاتی ای میل ایڈریس ہے mirza_95@yahoo.com، اس پہ بھی ای میل کر کے مجھ سے جواب لے سکتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک اور کلیریفیکیشن بھی کر دوں کہ بھائیوں، میں خود بھی تقریباً 31 سال تک بریلوی رہا
اور پھر تقریباً 2008 کے مڈ کی بات ہے، کچھ عرصہ دیوبند کے ساتھ میرا گزرا، اس کے بعد کچھ عرصہ اہل حدیث کے ساتھ بھی اور اہل تشیع کے ساتھ بھی۔ اب بھی میں سب کی گفتگو سنتا ہوں، جس کی حق بات ہے الحمدللہ قبول کر لیتا ہوں، اور جہاں پر بھی غلطی دیکھوں تو بغیر کسی اہل قبلہ اور اہل کلمہ کی تکفیر کیے ہوئے اس کی اصلاح کی کوشش کرتا ہوں، اور یہی ایک مسلمان کا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے، ورنہ اصلاح کا دروازہ بند ہو جائے گا اگر ہم ایک دوسرے کو بائی نیم گستاخ رسول یا مشرک یا بدعتی ڈکلیئر کرنا شروع کر دیں گے۔ بھائیو، آج کی گفتگو میں اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث یا اہل تشیع کو بھی مجھ سے اختلاف رائے رکھنے کا پورا پورا حق حاصل ہے، لیکن جذبات کے ساتھ نہیں، علمی دلائل کے ساتھ، کیونکہ واضح 10 کمانڈمنٹ میں سے 9th کمانڈ ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا۔ اے انسان، کسی چیز کی اس وقت تک پیروی مت کر جب تک کہ اس کے بارے میں تجھے ڈیفینیٹ علم نہ حاصل ہو جائے، بے شک کان، آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا کہ ان اعضاء کو استعمال کر کے تو نے حق حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ اور بھائیو، اس حوالے سے تمہیداً آخری بات جس کے بغیر میری تسلی نہیں ہوتی، اور آج تو بڑی ضرورت ہے کہ میں یہ جملہ بولوں کہ الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، اور میں اپنی ذات کی خاطر دین سے 1 روپیہ کمانے کو بھی قطعاً حرام سمجھتا ہوں، کسی پہ فتویٰ نہیں، اپنی ذات کی خاطر الحمدللہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ بھائیو، میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے، کیونکہ جو شخص دین کو ذریعہ معاش بنا لے اور فرقہ واریت میں پڑ جائے، وہ کبھی بھی آپ کو حق بات نہیں بتائے گا، اس کو فوراً خیال آئے گا کہ میری روٹی جو ہے فلاں مکتبہ فکر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ حق بات کو چھپا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے کہ ہم میں سے کسی کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے، ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت، بقیع غرقد میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے، آمین۔ بھائیو، آج کی گفتگو کل 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پورشن نمبر 1 میں ہم انشاءاللہ حق گوئی کا مقدمہ ڈسکس کریں گے تاکہ پوری گیم سمجھ آئے کہ علماء کرام اور علماء کرائم یعنی مجرم علماء میں کیا فرق ہے۔ پورشن نمبر 2 میں انشاءاللہ ہم جنید جمشید کی جو گفتگو ہے اس کو صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں ڈسکس کریں گے کہ کتنی بات ان کی درست ہے اور کتنی بات انہوں نے اپنی طرف سے کی جو کہ غلطی یا لغزش کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی۔ اور تیسرے پورشن میں اینڈ پہ انشاءاللہ تعالی پھر میں اینٹی وینم اور الزامی جواب اور پھکی کے طور پر یہاں پر جو اہل سنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، خصوصاً پڑے 3 گروہ، بریلوی، دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث، ان تینوں کے جو سب سے بڑے بڑے بزرگ ہیں، ان کی پرٹیکولر گستاخیاں ان کی کتابوں سے بتاؤں گا، پرٹیکولر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں، امام احمد بریلوی صاحب کی، اشرف علی تھانوی صاحب کی اور داؤد راز صاحب کی۔ یہ پہلے بریلوی، دوسرے دیوبندی اور تیسرے اہل حدیث، یہ میں تینوں کے حوالے دوں گا، اور پھر میں ان سے پوچھوں گا کہ ان بزرگوں کے رجوع کہاں پہ ریکارڈڈ موجود ہیں، ہمیں دکھائے جائیں، اور اگر نہیں موجود تو بھائی پھر محبت رسول کا ثبوت تو یہ ہے کہ ان کی لاشیں قبروں سے نکال کر ان کو ٹانگا جائے آپ کے اس نظریے کے مطابق، اور جس نے رجوع کر لیا کہتے ہیں اس کی توبہ ہی قبول نہیں ہے، جن کا رجوع موجود نہیں ہے اور ان کی گستاخیاں آج تک چھپ رہی ہیں اس طریقے سے، ان کے بارے میں رحمت اللہ علیہ اور جنید جمشید صاحب لعنت اللہ علیہ، یہ دوغلی پالیسی ہے۔ اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ علماء جو ہے نا، اکثر علماء کرائم ہیں، مجرم علماء، یہ پرابلم اینڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں، سلوشن اینڈ پہ نہیں۔ ان کا مقصد کسی کی اصلاح نہیں ہوتا، ان کا مقصد ہوتا ہے کوئی بس ان کو پوائنٹ ملے، کسی طریقے سے میڈیا کے سامنے آ جائیں اور اپنی روٹی روزی چلانا شروع کر دیں۔ قل اعوذ باللہ تعالی۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی میں اینڈ پہ یہ معاملہ بھی ڈسکس کروں گا۔ باقی رہے رافضی جو صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں یا سیدہ عائشہ پر، تو وہ اس قابل ہی نہیں کہ ان کو یہاں پر ڈسکس کیا جائے۔ میں تو اہل سنت کے مقدمے کے اعتبار سے اس گفتگو کو لے کر چل رہا ہوں۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم اس مین حصے کی طرف آتے ہیں جس میں یہ 10 ریفرنسز ہم نے ڈسکس کرنے ہیں۔ ایک دفعہ
حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تلک عشرۃ کاملہ، یہ ہوئے پورے 10 حوالے. اب یہ نکال لیجئے پیج. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا ریفرنس ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات. اس سے آپ کو پورا مقدمہ سمجھ آئے گا کہ ہم کیا آج گفتگو کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ بغیر سیاق و سباق اور کانٹیکسٹ کے آپ کو کبھی کسی کے بارے میں پتہ نہیں چل سکتا کہ اب اس کے اوپر فتویٰ کیا لگنا ہے. بے شک وہ لوگ جو کہ چھپا لیتے ہیں اس میں سے جو ہم نے نازل کیا ہے روشن نشانیوں میں سے اپنی، والہدا اور ہدایت میں سے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر دیا، اور وہ لوگ چھپا لیتے ہیں. اور کتاب کے اندر ہی وحی خفی بھی یعنی سنت صحیح الاسناد احادیث بھی شامل ہے. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ایسے لوگوں پر جو حق بات چھپا لیتے ہیں اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. والعیاذ باللہ تعالی. الا الذین تابوا، ہاں مگر جو توبہ کر لیں، لیکن صرف توبہ نہیں، وَأَصْلَحُوا اور اپنی اصلاح بھی کریں، اور صرف اصلاح نہیں، وَبَيَّنُوا اور وہ جو باتیں چھپائی ہوئی تھیں ان لوگوں نے وہ لوگوں سے بیان بھی کریں کہ اللہ کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے، بخاری میں یہ بات لکھی ہے، مسلم میں یہ لکھی ہوئی ہے. اپنی روٹی روزی نہ چلائیں بلکہ حق بات لوگوں کو بتا دیں. فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ تو ایسوں کی پھر توبہ ہے کہ اللہ قبول کرے. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہوں. اب یہ مجھے بتائیں یہ کون ہے جو حق بات چھپا لیتے ہیں؟ کیا عوام الناس ہیں؟ علماء. اور یہ پرٹیکولر علماء یہود کے بارے میں آیا، اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ ہمارے علماء کے بارے میں نہیں. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ تم بھی اگلے لوگوں کے راستے پر چل پڑو گے جیسا کہ اگلے لوگ چلے، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی ان کے پیچھے ویسے ہی چلو گے. تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اگر وہ لوگ مراد نہیں تو اور کون لوگ مراد ہیں؟ ان کی برائیاں آئیں گی. اور جامعہ ترمذی میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہے حدیث جو میں نے مسئلہ نمبر 8 میں، کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے، اس میں اس کا شان ارشاد بھی بتایا ہے کہ یہ کس پرٹیکولرلی کسی یہود و نصارہ کے فیشن کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ یہ پرٹیکولرلی ایک شرک والی ایکٹیویٹی تھی جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت میں بھی یہ خرابیاں پیدا ہو جائیں گی. وہ آج محل نہیں، میں اس لیے اس کو سکپ کرتا ہوں. اسی کانٹیکسٹ میں جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2649 اور سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے 261 نمبر، اور مشکات میں بھی 223 نمبر ہے یہ حدیث، جسے شیخ البانی رحمہ اللہ المتوفى 1420 ہجری اور شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ المتوفى 1435 ہجری دونوں نے اس حدیث کو اتھینٹیکیٹ کیا ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے، اور یہ بڑی خطرناک حدیث ہے. اور اسی حدیث پہ عمل کرنے کی وجہ سے میں بھی گالیاں کھا رہا ہوں کتنے سالوں سے. لیکن دنیا میں نا آخرت میں تو شامت ان کی آئے گی نا جو نکالتے ہیں. ہم تو انشاءاللہ سرخرو ہوں گے اس حدیث کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور وہ بات اسے معلوم تھی اس کے باوجود اس نے لوگوں کو نہ بتائی، تو ایسا شخص قیامت والے دن اللہ کے حضور اس حال میں پیش کیا جائے گا کہ اس کے منہ میں آگ کی لگام ہوگی. والعیاذ باللہ تعالی. یہ حق چھپاتے ہیں اور یہ بڑے بڑے مولوی بڑے ماچے بنتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ گلا نہیں پبلک کو دسنی چاہیے، اے دس دو اے نہ دسو. پھر تو بھائی جس کی جو مرضی ہو کہے گا جی یہ بتائیں، دوسرا کہے گا جی یہ بتائیں یہ نہ بتائیں. ٹھیک ہے نا؟ تو چونکہ انشاءاللہ اکثریت کے ساتھ یہی ہونا ہے ان مولویوں کے ساتھ کہ ان کے منہ میں آگ کی لگامیں ہونی ہیں، اس لیے ساروں میں یہ بیماری تقریباً پائی جاتی ہے الا ماشاء اللہ جو علماء حق ہیں. اب مجھ سے آپ نے پوچھنا نہیں کہ ہے کون ہے، یہ نہ آپ مجھ سے پوچھیں میں کوئی لسٹ، بھائی میں لسٹ نہیں بنا سکتا. بھائیو پہلے وقتوں میں تو ان علماء کے یہ حربے چل جاتے تھے کہ جی پبلکلی ڈسکس نہ کریں، لیکن اب سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک کا دور ہے،
یوٹیوب کا دور ہے، کتابوں کے ترجمے ہو چکے ہیں، بچے نے بخاری مسلم اٹھائی ہوئی ہے، وہ آگے مولوی سے پوچھتا ہے کہ بھائی ہم تو بچپن سے نماز اس طرح پڑھ رہے ہیں اور بخاری اور مسلم میں تو نماز اس طریقے سے لکھی ہوئی ہے، تو مولوی پریشان ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے جناب یہ تو فتنہ کھڑا ہو گیا، اب یہ کتابوں کی وجہ سے فتنے کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو بھائی اب صرف اہل حق ہی ان ایشوز کا مقابلہ کر سکتے ہیں کہ علمی میدان میں فَأْتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو، ایتونی بِکتاب من قبل هذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، لاؤ میرے پاس اس کتاب کے نزول سے پہلے کوئی اور کتاب ہے یا علم کے آثار انبیاء کی وہی چلتی آ رہی ہو، اس میں سے میرے ساتھ بات کرو۔ سورۃ الاحقاف میں آیت ہے کہ بحث کرنی ہے تو کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں، جذبات، وجدان اور میرے خیال میں میرا ایمان نہیں مانتا، میرا دل نہیں کہتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام کے اندر، ورنہ تو ہر شخص ہی اپنے اعتبار سے بات کرے گا۔ سیدنا عمر کا بھی دل نہیں مانتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، صحیح بخاری میں ہے نا، تلوار بھی نکال لی تھی، تو دل پہ تو فیصلے نہیں ہونے نا۔ سیدنا ابوبکر نے پھر ان کی اصلاح کی نا، تو ڈیٹیل دیکھنی ہے، مسئلہ نمبر 5 میرا حیات النبی کا جو عقیدہ ہے اس کے اوپر لیکچر میں نے یہ حدیث ڈیٹیل سے صحیح بخاری کی بیان کی ہے۔ تو الحمدللہ اب حق گوئی کی آواز پھیل رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکل یہ مینشن کیا۔ اگلا ریفرنس آپ کا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67، یا ایھا الرسول، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچا دیجئے جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور بالفرض اگر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمارا پیغام امت تک نہ پہنچایا، فما بلغت رسالتہ، تو پھر آپ نے بھی رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ حضور کو بھی کہا گیا آپ بھی کوئی بات نہیں چھپا سکتے۔ یہ بات مولوی کہتے ہیں کہ کوئی خاص گلاں خاص بندے نو دسیاں نے، کوئی خاص باتیں خاص بندوں کو بتائی ہیں، باقی امت کو بتائی ہیں۔ نہیں بھائی، یہ بات مان لو تو قرآن کے منکر ٹھہرو گے۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی آپ نے پرواہ نہیں کرنی کہ لوگ کیا کہتے ہیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو جان بوجھ کر کفر اختیار کریں، خود ہی حق نہ قبول کرنا چاہیں۔ اگر کوئی شخص سویا ہوا ہے بھائی اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں، اور جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے اس کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی، آپ جتنا مرضی اس کو جگائیں، وہ تو پہلے ہی جاگا ہوا ہے، وہ تو اٹھنا ہی نہیں چاہتا، بےایمانی پہ اتلا ہوا ہے، تو آپ نہیں ان کو ہدایت دے سکتے۔ اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں احادیث بھی موجود ہیں، لیکن آج محل نہیں، میں اس کو سکپ کرتا ہوں۔ کسی کو شوق ہو تو میرا مسئلہ نمبر 55A، علم لدنی سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، اس میں نے اس آیت کے تحت اس چیز کو کنڈیم کیا ہے کہ کوئی علم کتاب و سنت کے علاوہ سینہ بسینہ نہیں چل رہا، بلکہ یہی علم ہے۔ تیسرا ریفرنس سورہ التکویر کی آیت نمبر 24، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی اور اس چیز کو انڈورس کر دیا، وما ہوا علی الغیب بضنین، اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں دینے میں کنجوسی نہیں کرتے، جو اللہ نے ان کو غیب کی خبریں دیں وحی کی شکل میں، مستقبل کی شکل میں، وہ سب کی سب امت تک پہنچا دی، آپ کنجوس نہیں ہیں۔ چوتھا ریفرنس، اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائی کہ آپ یہ دیکھیں چوتھے ریفرنس پہ یہ آیت بھی پہنچائی ایمانداری کے ساتھ، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر سارے جہان والوں کے لیے، یہ آیت بھی پہنچائی۔ اس سے بڑا اور کیا ٹائٹل ہو سکتا ہے؟ رب العالمین رحمت للعالمین، اللہ کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لیکن اگلی آیت بھی بتا دی امت کو، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 110، جو اکثر مولوی کہتے ہیں یہ آیت نہ بیان کرو جناب گستاخی ہو جائے گی۔ اللہ قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے بے شک انسان ہونے میں میں بھی تمہاری طرح ہوں۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ اگر زمین پہ فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بنا کر بھیجتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انسانوں میں آئے تو انسان بن کر آئے، لیکن بہت بڑا فرق ہے، یوحا الی انما الہکم الہ واحد، لیکن میرا فرق یہ ہے کہ میری طرف اللہ کی وحی آتی ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے۔
اور کیا وحی آتی ہے کہ بے شک تمہارا الہ ایک ہی ہے. میری شانیں دیکھ کر جیزس کرائسٹ یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرح میرے بارے میں ڈیوینٹی کلیم نہ کر دینا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اور ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. ان آیات کی وجہ سے مجھے الہ نہ ٹھہرا لینا. میری طرف یہی وحی ہوئی ہے کہ تمہارا الہ ایک ہے اللہ. فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھے ہوئے ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے. خالی دودھ پینے والا مجنو نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والا ہو. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور ساتھ ہی کانٹے کی بات کہ اپنے رب کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. شرک از دا موسٹ سینسٹو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا. اس لیے کیٹاگوریکل مینشن ہوا قرآن پاک میں 2 دفعہ، سورۃ النساء آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116 میں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا، دنیا میں نہیں، دنیا میں معاف کر دے گا، سورۃ الفرقان آیت نمبر 70. آخرت میں کبھی معاف نہیں کرے گا اگر کوئی دنیا سے شرک کی حالت میں گیا. اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں معاف کر دے گا، وہ بھی اوپن لائسنس نہیں، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا. ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں بھی دور جا پڑا. والعیاذ باللہ تعالی. اگلا ریفرنس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور 32. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ بے شک اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو پھر میری اتباع کرو. اتباع کہتے ہیں اطاعت کو پلس محبت کو. محبت کے ساتھ میری اطاعت کرو. یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. اصل درجہ تو یہ ہے نا کہ اللہ محبت کرے. انسان تو بڑا دعویٰ کرتا ہے اور صرف محبت نہیں کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. لیکن اگلی بات، قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ پھیر جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا. دیکھیں اطاعت سے منہ پھیرنے والے کے بارے میں کفر کا لفظ استعمال ہوا. والعیاذ باللہ تعالی. صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الایمان چیپٹر میں کہ بندے کے کفر اور شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. اور سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی گویا اس نے کفر کیا. والعیاذ باللہ تعالی. عملاً تو وہ کفر ہے، عقیدے میں چاہے وہ ہم اس کا خیال کرتے ہوئے اس پر کفر کا فتویٰ نہ لگائیں، لیکن عملاً اس کا وہ کفر ہے. اعتقاداً ہم اسے مسلمان ہی سمجھتے ہیں. اگلا ریفرنس سورۃ النساء کی آیت نمبر 80، یہ کلائمیکس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. اللہ اکبر. ومن تولا، اور جو منہ پھیر جائے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس بات کی کوئی ٹینشن نہیں لینی. ہم نے آپ کو ان پر نگے بان بنا کر نہیں بھیجا. آپ کا کام صرف دعوت کرنا ہے. نہیں مانتے جائیں دفاعوں دوزخ میں جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹینشن نہ لیں. حتیٰ کہ سورۃ البقرہ میں آیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ دوزخ میں کیوں گئے. آپ کا کام پہنچانا تھا. اب انہوں نے خود دوزخ کمائی ہے تو آپ سے نہیں پوچھیں گے. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہم نے آپ پر اس لیے نازل نہیں کی کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. یہ تو نصیحت ہے، جو حاصل کرنا چاہے اس کے لیے، جو نہیں کرنا چاہتا چاہے خود. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا. چاہو تو مانو، چاہو تو انکار کرو. دوزخ میں خود ہی جانا تو جاؤ. والعیاذ باللہ تعالی. اب اس کا ڈیسائسو رخ طے ہوتا ہے ہمارے اس مقدمے کا، اور یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تحقیق اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. لیکن کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، وہ جو اللہ سے ملنے کا امیدوار ہو، اسے یہ یاد ہو کہ میں نے اپنی شکل دکھانی ہے اللہ کو. والیوم الآخر، اور وہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو. وذکر اللہ کثیرا،
اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والا ہو، وہ آپ کو اپنا آئیڈیل بنائے گا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے آئیڈیل ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ بھی امت کے لیے آئیڈیل ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ مقدمہ میں بنا رہا ہوں اس گفتگو کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی امت کے لیے آئیڈیل بننا ہے۔ اگر ان سے کہیں پر غلطی ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصلاح فرمائیں گے، قرآن پاک ان کی اصلاح کرے گا تاکہ وہ امت کے لیے رہنما بنے، کیونکہ اسی اہل بیت کے گھرانے سے ہی تو پوری امت میں دین نے بٹنا ہے، جس گھرانے میں قرآن نازل ہو رہا ہے۔ لہذا اب آخری دو ریفرنس جو ہے اسی حوالے سے ہے، خصوصاً پرٹیکولرلی ازواج مطہرات کے بارے میں۔ اور میں یہاں پر بات کلیئر کر دوں، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں روحانی طور پر، اور نبی امت کے روحانی باپ ہے ظاہر ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے بارے میں جو ڈسکشن قرآن و سنت میں آئی امت کی اصلاح کی خاطر، اس کا بیان اگر کوئی کرے تو یہ گستاخی نہیں ہے، اور بلکہ اگر اس کو کوئی گستاخی کہتا ہے تو وہ خود دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب و سنت ہماری ہدایت کے لیے اترے ہیں، نہ اس لیے کہ آج کے علماء کرائم مجرم علماء یہ کہیں گے جی کتاب و سنت ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے۔ نہیں، گمراہ نہیں ہوں گے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ گمراہ یہ لوگ ہوتے ہیں اصل میں، کیونکہ یہ کتاب و سنت پڑھنے نہیں دیتے اور کجروی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جو ہدایت کے لیے تو یہ ہدی للناس ہے، وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرٌ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، لیکن ساتھ یہ کن کو گمراہ کرتا ہے؟ جو فاسقین ہیں، جو اس سے ہدایت ہی نہیں حاصل کرنا چاہتے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ سورۃ الجمعہ میں آیا کہ علماء یہود کی مثال ہے اس گدھے کی جس پہ کتابیں لاد دی جائیں، تو گدھا کتاب پڑھتا ہے تو اس کو نفع ہی نہیں ہوگا۔ تو جو مولوی اپنے شوکیس میں بخاری اور مسلم سجائے بیٹھا ہوا ہے اس کو نہیں پڑھ رہا، تو وہ اسی گدھے کی تو مثال ہے۔ اور ایک عام آدمی جب اس شوکیس سے نکال کے اسے پڑھ کے اس سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ تو گدھے کی مثال نہیں ہے، اصل میں تو یہ ہے گدھے، کیونکہ گدھا کتاب پڑھ نہیں سکتا۔ تو جو صرف شوکیس میں سجائے رکھے اور پڑھے کوئی نہ، اس سے استفادہ نہ کرے، تو گدھا تو وہ ہے۔ تو یہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی وہ گدھے پر کتابیں لاد دیں تو کوئی عالم تو نہیں بن جا سکتا۔ تو بھائی یہ آپ کے بارے میں ہے، جو بیچارہ پڑھتا ہے کتاب اس کے بارے میں تو نہیں ہے، اس کے لیے تو کتاب ہدایت ہے۔ آپ مجھے بتائیں اگر ہم کسی غیر مسلم کو کہیں کہ یہ کتاب وہ ہے جو گمراہ بھی کر دیتی ہے اور ہدایت بھی دیتی ہے، وہ کہے گا جی کول ہی رکھو انہوں، ٹھیک، صحیح بات ہے۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، ہدایت کی روشن نشانیاں اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ ہدی للمتقین ہے، ہر متقی کے لیے۔ متقی سے مراد یہ داڑھی پگڑی نہ سمجھیے گا، متقی سے مراد ہے جو اللہ کا خوف رکھتا ہو، جسے یہ پتا ہو کہ مجھے کسی ہستی نے بغیر میری مرضی کے پیدا کیا، جو گاڈ میں بلیو رکھتا ہو، اس کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی قرآن پاک سے نصیحت کیجئے اس کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے، چاہے وہ کافر ہے، مسلمان ہے، کوئی بھی ہے، وہ اللہ تک پہنچ جائے گا۔ آج غیر مسلم کتنی تیزی سے مسلمان ہو رہے ہیں، ان مولویوں کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ 11 ستمبر 2001 کے بعد 9 مہینے میں 34,000 امریکنز اور یورپین لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، قرآن پاک کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے۔ کسی مولوی کی تبلیغ سے نہیں، مولوی کی تقریر تو عوام ہی نہیں آ کے سنتی، دوسری اذان کے وقت مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں۔ ان کی تو اپنے ملکوں میں یہ وقت ہے، تو ادھر جا کے ان کی بات کس نے سننی؟ غیر مسلم نے۔ جب اسلام کو ملائن کیا گیا ٹوئنس ٹاور کے اٹیک کے بعد، تو لوگوں نے کہا یہ کون سا دین ہے، اس کو پڑھیں، اسٹڈی کریں۔ قرآن انگریزی میں پڑھا، ان کو ہدایت مل گئی۔ اور یہ مولوی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا گمراہ مولوی کہتا ہے کتاب و سنت ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اسے پوچھو اس پلید انگریز کو تو ہدایت مل جائے انگریزی میں ترجمہ پڑھ کے، اور تو مجھے کہتا ہے کہ مجھے اردو میں پڑھ کے نہیں ہدایت ملے گی۔ اصل میں اس کو پتا ہے جب قرآن پڑھے گا تو پھر یہ اللہ رسول کی بات مانے گا، ہمارے بابوں کی باتیں تو اس نے نہیں ماننی، ہمارے بزرگوں کی۔ ہم نے تو یہاں پہ روٹیاں روزی چلانے کے لیے مسجدوں کے باہر نام ڈسپلے کیے ہوئے اپنے اپنے فرقوں کے، تو ہماری روٹی کیسے چلے گی؟ اسی کہتے ہیں قرآن، اب قرآن پڑھے گا تو قرآن میں آئے گا هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے تمہارا نام مسلم یا مسلمان رکھا ہے، اور اس کتاب میں اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ پھر وہ اپنے آپ کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یا شیعہ کی فرقہ واری میں تم نہیں ڈالے گا، اپنے آپ کو مسلمان کہے گا فخریہ طور پر، بغیر کسی کی تکفیر کیے۔ جماعت المسلمین کے ساتھ نہیں ہو، وہ مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں، وہ تو ایک سمجھ لیں کہ بعض اوقات وہ بالکل خوارج والا ایٹیچیوڈ ہے ان کا۔ لیکن ہمیں آج جس طرح غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو اعلانیہ کہتے ہیں مسلم،
فخریہ طور پر۔ یہ تو یہاں پر ڈویژن ہوئی ہے مسجدوں کی۔ تو اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو قرآن پاک میں ڈسکس کیا گیا۔ اب یہ آخری دو ریفرنسز جو ہیں، یہ قرآن پاک سے میں منو ان پڑھوں گا ترجمے کے ساتھ، اور اس میں آپ کو عام اجازت ہے گھر میں جا کے ریفرنس پیج آپ کے پاس موجود ہیں، یہاں جتنے 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جا کے قرآن پاک کھولیں۔ اگر کوئی بریلوی ہے تو احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لے، اگر کوئی دیوبندی ہے تو اشرفی تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لے، اگر کوئی سلفی یعنی اہل حدیث ہے تو جونا گڑھی صاحب کا ترجمہ پڑھ لے، اگر کوئی اہل تشیع ہے تو جا کر وہ سید فرمان علی شاہ صاحب کا ترجمہ پڑھ لے۔ اگر اس میں 19-20 کا بھی فرق ہو تو مجھے آ کے پکڑ لیں، اور اگر فرق نہ ہو تو ان مولویوں کے گریبان پکڑیں جو کہتے ہیں یہ آیات بیان کرنا گستاخی ہے، ان چیزوں کو ڈسکس کرنا گستاخی ہے۔ ان کو کہو تم یو آر ٹیچنگ یور گاڈ، یو آر ٹیچنگ یور پروفٹ، تم اپنے رب کو ٹیچ کرنا چاہتے ہو اور اپنے نبی کو۔ حتیٰ کہ بار شریعت میں یہاں تک لکھا کہ قرآن پاک میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی غلطیوں کا ذکر کیا ہے، ان آیات کو بھی پڑھنا، ان کا درس دینا بھی حرام ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پڑھنا حرام ہے تو یہ مسلمان رہ جاتے ہیں ایسے لوگ؟ اور عام آدمی نہیں۔ احمد بریلوی صاحب کے خلیفہ ہیں مفتی امجد علی صاحب، جن کے بارے میں احمد بریلوی صاحب کا شعر ہے، میرا امجد مجد کا پکا، جس سے دل کچاتے یہ ہیں۔ جو بندیوں کو انہوں نے ٹانٹ کیا کہ یہ میرا امجد، اے میرا جناب شکرا، اے انہوں نے لکھا ہے بار شریعت مقدمے کہ ان آیات کا بیان حرام ہے۔ اور سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اے اولاد آدم، ہم نے قصہ آدم اور ابلیس اس لیے بیان کیا کہ دیکھنا جس طرح تمہارے ماں باپ کو ورگلا دیا شیطان نے، کہیں تمہیں نہ ورگلا دیا۔ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے، اے مولوی کہہ رہا ہے نہیں میں ٹھیکہ لے آیا، میں دسنا تو انہوں کیا ہے۔ یہ تو میں ایک ایک کے اگر کھولوں، اگر کسی کے پول میں نے کھولے ہوئے ہیں۔ مسئلہ نمبر 71B، انڈیا اور پاکستان کے علماء اور بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ۔ 2.25 گھنٹے کی میری گفتگو ہے، اور وہ الحمدللہ کئی لوگوں کی ہدایت کا سبب بنی ہے، ہزاروں لوگوں کی۔ مجھے تو ای میلز پوری دنیا سے آتی ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، جن کے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کرتی تھی، وہ جب ان کو پتا چلا کہ ہمارے بابے اتنے بڑے بڑے گستاخ گزرے ہیں، انہوں نے کہا اچھا اگر ہمارے بابے بھی گستاخ گزرے ہیں پھر بات تو کتاب و سنت کی ماننی چاہیے، بابے تو سارے فیل ہو گئے، بچ گئی پیچھے قرآن پاک یا بخاری اور مسلم یا حدیث کی کتابیں۔ تو یہ اب وہ نکال لیجیے آپ ریفرنس نمبر 9، یہ ہے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 28 سے لے کر 34 تک۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے فرما دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، کہ اے میری بیویوں اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، وزینتہا، اور دنیا کی آسائش چاہتی ہو، فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو آؤ میں تمہیں دنیا کا مال و متاع دے کر بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے نکاح سے فارغ کر دیتا ہوں، نکال دیتا ہوں۔ یہ آیت ویسے تو نازل نہیں ہوئی، کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوا تھا، وہ بخاری اور مسلم میں ہے۔ مولوی کہندا ہے گستاخی ہے بیان کرنا، تو میں تے کراں گا، میرے نبی نے دسیا ہے، کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کے لیے رہنما ہیں، مجھے تو اپنا ایمان عزیز ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے فرما دو اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں دنیا کا مال دے کر رخصت کر دوں بڑے اچھے طریقے سے، لیکن پھر میرے نکاح سے تو نکل گئی نا جو دنیا کی سب سے بڑی سعادت کسی عورت کو حاصل ہو سکتی ہے۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم ارادہ رکھتی ہو اللہ کی رضا چاہنے کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا اور آخرت کا گھر چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو پھر تم میں سے جو کوئی، اس کا سب کو نہیں کہا، تم میں سے جو کوئی پھر یہ راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، تم میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے، من کننا، جو تم میں سے جو اس طرف آنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ لیکن شکر الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات پڑھ کے ان کو بتائیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض اوقات مس بہیو کر جاتی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ ہمارے خامند ہیں، لیکن اللہ کے رسول بھی تو ہیں۔ جو سورۃ الحجرات میں ہے کہ اے مسلمانوں یاد رکھو تم میں اللہ کے رسول ہیں۔ ابو بکر یہ نہ سمجھ لینا یہ تمہارے داماد ہیں اور داماد بیٹوں کی جگہ ہوتا ہے،
اور حضرت علی تم یہ نہ سمجھ لینا کہ میرے سسر ہیں تو میری فرینکنس ہو جائے گی، نہیں، اللہ کے رسول ہیں، اسی لیے کہا گیا یا محمد نہیں کہنا، یا رسول اللہ کہنا ہے۔ اس طرح نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ وہ میں انشاءاللہ حدیث سے بھی بتا دوں گا۔ یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویو، من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، یاد رکھو اگر تم میں سے کسی نے بے حیائی کا ارتکاب کیا، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کی زندگی میں دگنا عذاب دے گا۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور دنیا اور آخرت دونوں اس میں شامل ہے، یہ دنیا کا اس میں لفظ نہیں موجود ہے، امپلائڈ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بڑا آسان ہے۔ یہ نہ سمجھنا ہماری نسبت کام آ جائے گی۔ نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی دونوں کافرہ تھی نا، ان کو نسبت نے فائدہ دیا؟ نہیں۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں اللہ سے تجھے چھڑا نہیں سکوں گا، میرے مال سے جو لینا چاہتی ہے لے لے۔ اور یہی بات یہاں پہ آئی گی، دیکھنا اللہ کو بڑا آسان ہے۔ اگر تم نے نبی کی بیوی ہو کر کوئی بے حیائی کا کام کیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں دگنا عذاب دے گا۔ اور سائملٹینیس کنٹراسٹ آ گیا، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو تم میں سے جو بھی، یہاں بھی سب کو نہیں، جو بھی اس میں آئے گی، یہ نہیں ہے کہ سب کو اوپن لائسنس ہے، جو آنا چاہے، جو کوئی فرما بردار رہے گی اللہ کی، للہ ورسولی، اور اس کے رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور وہ نیک اعمال کرے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، تو اس کے لیے اجر بھی دگنا ہے۔ واہ جی واہ، جن کے رتبے ہیں سوا، پھر ان کے معاملے بھی تو ایسے ہونے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے عزت والی روزی تیار کر رکھی ہے ایسوں کے لیے۔ یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویو، لستن کأحد من النساء، تم باقی عورتوں کی طرح نہیں ہو، جہان والی کسی ایک عورت کی مثل بھی تم نہیں ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلوبہ مرض، تو پس فی قلبہ مرض، تو ایسی جو تم میں سے پرہیزگاری اختیار کرو، پس ایسی نرمی سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں کوئی لالچ موجود ہے، یعنی بے حیائی کی نیت سے کوئی آیا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر اور کسی بیوی کو دروازہ کی ایک طرف جانا پڑتا ہے، تو اس طریقے سے نرمی کے ساتھ بات نہ کرنا کہ اس کے مرض میں کوئی روگ جو ہے وہ نظر آ جائے، وہ اوپنلی ایکسپلور ہو جائے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، لیکن گفتگو باوقار انداز کے ساتھ کرو۔ یہ عام عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ گھر میں مرد نہیں ہے، مجبوری ان کو دروازے پہ جانا پڑتا ہے، تو لچھے دار انداز میں گفتگو نہ کرے کسی غیر مرد کے ساتھ، سختی کے ساتھ گفتگو کرے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور ٹھہری رہو اپنے گھروں میں، یعنی گھر سے باہر نہیں نکلنا، نکلنا ہے تو ظاہر ہے کہ کسی بہت ضرورت کے ساتھ، باقی نہیں پھرنا۔ کس طریقے سے؟ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، اور آپ اپنی نمائش نہ کرنا جس طرح جاہلیت میں عورتیں کیا کرتی تھیں، اس طریقے سے اوپنلی نہیں پھرنا۔ الجہالیت الاولی، جو پہلے جہالیت میں رواج تھا۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھو۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ الحمدللہ۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، اور یاد رکھو جو اللہ کی آیات تمہارے گھر میں نازل ہوتی ہیں، تمہارے گھروں کے اندر پڑھی جاتی ہیں، والحکمہ، اور حکمت کی باتیں۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ لطف فرمانے والا ہے، باخبر رہنے والا ہے۔ تو یہاں پر پرٹیکولرلی اہل بیت کے کانٹیکسٹ میں امہات المومنین کا ذکر آیا، لیکن اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں ایک کامن حدیث موجود ہے۔ اہل سنت کی کتاب، مین کتاب صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6261 نمبر حدیث ہے۔ اما عائشہ کا ہی بیان ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی چادر اوڑی ہوئی تھی کالے رنگ کی جس پہ اونٹ کے کجاموں کی مانند ہنڈیوں کی شکل کی تصویریں بنی ہوئی تھی، ہنڈیا کی نما۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑی ہوئی تھی، صحیح مسلم 6261۔ اتنے میں سیدنا حسن آئے، اور یہ حدیث اہل سنت اہل تشیع دونوں میں کامن ہے، اجماع امت ہے اس حدیث کے اوپر، اس کو چادر والی حدیث کہتے ہیں۔
تو سیدنا حسن آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چادر کے نیچے انہیں لیا. پھر سیدنا حسین آئے, پھر سیدہ فاطمہ آئیں, اور پھر سیدنا علی آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کو اپنی چادر کے نیچے لیا, اور 5 جسے وہ پنچ تن پاک کا کنسپٹ آیا, ہم مانتے ہیں یعنی وہ پنچ تن پاک شرک سے پاک, باقی تو ہم سب تن پاک ہی مانتے ہیں شرک سے الحمدللہ, صحابہ ہوں اہل بیت ہوں, ہم جو سید العقیدہ تابعین تبع تابعین ان سے محبت کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر لے کر پھر آپ نے یہی آیت تلاوت کی, سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والو, اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر کے تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. تو اہل بیت میں بیویاں بھی شامل ہیں, اور سیدنا علی, حسن, حسین اور سیدہ فاطمہ بھی شامل ہیں الحمدللہ. بہرحال اس میں جس کو ڈیٹیل چاہیے ہو, میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 61 کے نام سے 2.25 گھنٹے کی حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ, اور میرا ریسرچ پیپر بھی ہے رافضیت, ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ, اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں. آخری ریفرنس آپ کے پیج پہ سورہ التحریم کی آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک. یہ بڑا کڑوا معاملہ ہے, لہذا اسے بڑے غور کے ساتھ سنیں. سورہ تحریم پارہ نمبر 28 کے اندر, اور یہ ریفرنس ہے 1 سے لے کر آیت نمبر 5 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لما تحرم ما احل اللہ لک, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں حرام ٹھہرا لیتے ہیں ان چیزوں کو, اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی ہے. تبتغی مرضات ازواجک, کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے یہ کر رہے ہیں؟ اب یہ پورا واقعہ ہوا تھا جو بخاری اور مسلم میں ہے, وہ کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں, نہ کسی مولوی کا لکھا ہوا, حدیث کی کتابوں میں. واللہ غفور رحیم, اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. وہ میں واقعہ اس کے بعد بتا دوں گا, اور پچھلی آیات جو گزری سورۃ الاحزاب اس کانٹیکسٹ میں بھی جو حدیثیں ہیں بخاری مسلم کی وہ بھی بتا دوں گا. تو آپ نہ حرام کیجئے, اور وہ شہد تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیویاں یعنی سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ کی خوشنودی کی خاطر اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ حرام نہ ٹھہرائیں. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم, بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری جو قسمیں ہیں ان کا جو کفارہ ہے, اس کی گرہ کھولنے کا طریقہ تمہیں بیان کر دیا ہے. وہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں ہے کہ اگر کسی نے قسم کھا لی ہے تو اس قسم کو توڑے گا تو اس کا کفارہ ادا کرے گا. مسئلہ نمبر 68 میں نے ڈیٹیل سے بتایا. واللہ مولاکم, اور اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے, دلی محبوب ہے, مشکل کشا ہے. وہو العلیم الحکیم, اور وہ علم والا ہے, حکمت والا ہے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ, اور جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی سے ایک راز کی بات کہی, ازواجہ حدیثا, کوئی بات کہی. فلما نبأت به وأظهره الله علیہ, پھر جب اس بیوی نے وہ بات دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو بتا دی, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کی بیوی نے آپ کا راز دوسری بیوی کو بتا دیا ہے, راز آپ کا لیک کر دیا ہے. یہ 2 بیویاں کون تھی؟ سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ, بخاری اور مسلم میں. یہ کوئی گستاخی نہیں بیان ہو رہی. وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آگاہ کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے. عرف بعضه وأعرض عن بعض, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے ذکر کیا, کچھ بات ذکر کر دی کہ تم نے یہ بات میری لیک کی, اور کچھ کو خود ہی صرف نظر کر دیا, پوری بات نہیں, کچھ حصہ بتا دیا. اور یہی ایک اچھے استاد کا طریقہ ہوتا ہے اصلاح کا, کہ مکمل طور پہ کسی کی غلطی نہ کرے, چھوٹی سی غلطی پکڑے, باقی جو ہے اس کو صرف نظر کرے. فلما نبأها به قالت, تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اپنی بیوی کو کہ تم نے میرا راز لیک کر دیا, تو وہ کہنے لگی من انبأک ھذا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ میں نے یہ راز لیک کر دیا آپ کا؟ اب یہاں سے مسئلہ علم غیب بھی کلیئر ہوا. میرا پوری گفتگو ہے 2 گھنٹے کی, علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ, مسئلہ نمبر 6A. اس میں نے اسی آیت کو کوٹ کیا ہے کہ امہات المومنین کا کیا عقیدہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے غیب نہیں جانتے بلکہ اللہ کے مطلع کرنے پر. قال نبأنی العلیم الخبیر, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے خبر دی ہے, مجھے اطلاع دی ہے اس علم رکھنے والے نے, خبر رکھنے والے نے. یعنی مجھے نہیں پتا تھا لیکن مجھے اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا. اچھا, اس سے بھی یہ بات پتہ چلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی خفی بھی آتی تھی, کیونکہ وہ بات کا ذکر قرآن میں نہیں آیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی خفی, اس لیے ہم حدیث کو کہتے ہیں یہ وحی خفی ہے.
ان تتوبا اللہ، دیکھو اے دونوں بیویوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر تم اللہ کے حضور توبہ کر لو، اسی میں ہی معاملہ سیدھا ہے، فقد صغت قلوبکما، بے شک تمہارے دل اس معاملے میں راہ راست سے ہٹ چکے ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگوں نے نا، بہت کم لوگوں نے اس کا ترجمہ بدلنے کی کوشش کی، لیکن وہ فٹ ان نہیں بیٹھتا، کیونکہ بخاری اور مسلم میں واضح موجود ہے کہ صحابہ کرام اس سے مراد کیا لیتے تھے. وہ بعض نے ترجمہ کرنے کی کوشش کی اس کی کہ جی اے نبی کی بیویوں، تمہارے دل میں تو یہ آ ہی گیا کہ تم سے غلطی ہو گئی ہے تو رجوع کر لو. ایسا نہیں ہے، یہاں کہا گیا کہ توبہ کرو، تمہارے دل اس راستے سے ہٹ چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری، ٹوٹل اوبیڈینس کرنی چاہیے تھی تمہیں. وہ صحابہ کرام اس کو کوٹ کرتے تھے کہ کون سی دو بیویاں تھیں جن کے بارے میں اتنی سخت بات آئی. تو یہ سخت بات تو نہیں ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ توبہ کر لو. سخت بات یہی ہے کہ تمہارے دل حق سے ہٹ چکے ہیں. اور احمد بریلوی صاحب نے بھی الحمدللہ یہی ترجمہ کیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی. اور مولانا مودودی صاحب نے تو تفہیم القرآن میں بالکل حق کو ایکسپلور کر کے اس حوالے سے بیان کیا. احمد بریلوی صاحب کا یہی ترجمہ ہے. لہذا اگر کسی کو زیادہ مسئلہ ہو تو ان سے بڑا تو کوئی، یعنی کہ لوگوں کی نظر میں عاشق رسول نہیں ہے یا محبت رسول رکھنے والا نہیں ہے، تو انہوں نے یہی ترجمہ کیا. شکر الحمدللہ ترجمہ ٹھیک کیا. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تم نے ایکا کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر، اے نبی کی بیویوں تم نے کوئی جتھا بنا لیا، آپس میں گروپنگ کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو یاد رکھنا نبی کو تمہاری پرواہ نہیں ہے، حاجت نہیں ہے. نبی کا تو مولا ہے اللہ، و جبریل، اور جبریل، و صالح المؤمنین، اور ایمان والے صحابہ، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور باقی فرشتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد پر مامور ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا ہے اللہ، اس کے فرشتے، ایمان والے سب کے سب نبی کے مولا ہیں، دلی محبوب ہیں، اور نبی ان کے دلی محبوب ہیں، اور وہ ان کے ظاہری اسباب کے طور پہ اللہ کی طرف سے مددگار بھی ہیں. صحابہ کی مدد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سارا معاملہ کیا نا. یہ غائب میں مدد نہیں ہے، یہ سامنے مدد ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں مت کرو. عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ، اب دیکھیں کتنی سخت آیات ہے. قریب ہے کہ ان کا رب اگر یہ طلاق دے دیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تمہیں ہمارے نبی طلاق دے دیں تمہارے اس ایٹیچیوڈ کے وجہ سے، قریب ہے کہ ان کا رب این یبدلہ، اللہ تعالیٰ بدل دے، ازواجن خیرا منکن، اے نبی کی بیویوں تم سے بھی بہتر بیویاں اپنے نبی کو دے دے. اور بھائی یہ نبی کا معاملہ ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے بھی آواز بلند نہ کرنا، اپنے اعمال اکارت ہو جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. اور یہ آیات کن کے بارے میں نازل ہوئی؟ ابو بکر عمر کے بارے میں. صحیح بخاری کھول کے دیکھ لیں، کتاب التفسیر چیپٹر. عبداللہ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں قریب ہے کہ صحابہ میں دو بہترین لوگ ابو بکر و عمر برباد ہو جاتے جب انہوں نے رسول اللہ کے حضور اپنی آوازیں بلند کر دی، برباد ہو جاتے. اور اس حدیث میں الفاظ ہیں، جب یہ آیات نازل ہوئی کہ نبی کی آواز سے آواز بلند نہ کرنا، تو حضرت عمر اتنی آہستہ آواز میں گفتگو کرتے تھے کہ حضور کو سنائی نہیں دیتی تھی. پھر اگلی آیات نازل ہوئی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے حضور، ان کے دل اللہ نے تقوی کے لیے چنے. تقوی کا لٹمس ٹیسٹ حضور کا ادب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے. احترام میں خالی نعرے لگانا نہیں ہے، احترام یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سامنے آ جائے، کسی بزرگ، کسی امام، کسی مولوی، کسی پیر، کسی شیخ الحدیث کی بات پھر نہیں ماننی، اٹھا کے پرے پھینکنی ہے. اور یہی ہمارے بزرگان دین نے ہمیں سکھایا ہے، ہمارے ائمہ کرام نے ہمیں یہ سکھایا ہے. اور جنہوں نے یہ نہیں سکھایا وہ ہمارے بزرگان دین ہی نہیں، وہ بزرگان بے دین ہیں، بزرگان دین نہیں ہیں، وہ علماء کرام نہیں ہیں، وہ علماء کرائم ہیں، مجرم علماء ہیں. تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کی بیویوں حضور کو اور اچھی بیویاں دے دے، تم سے بھی بہتر. مسلمات، جو پکی مسلمان ہو، سر تسلیم خم کرنے والی، مؤمنات، ایمان والیاں، قانتات، فرما بردار، تائبات، توبہ کرنے والیاں، عابدات، عبادت گزار بیویاں، صائحات، روزہ دار بیویاں، طیبات، بیائی ہوئی پہلے یعنی کوئی طلاق یافتہ، وہ ابکارا، اور کنواریاں بھی. دیکھیں کس طرح گنوایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کوالٹیز والی بیویاں دے دے گا اگر ہمارے نبی کے ساتھ تم نے صحیح ایٹیچیوڈ نہ رکھا. اب اس پوری تمہید کے بعد آپ کو وہ بات سمجھ آئے گی جو جنید جمشید کے حوالے سے کلپ اپلوڈ ہوا، لیکن میں پہلے انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں آپ کو صرف حدیثوں کے حوالے دے دوں.
بیان کرنے کا محل نہیں، ورنہ ٹائم بہت زیادہ لگے گا۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 سے لے کر 34 تک اور سورہ التحریم کی آیت نمبر 1 سے 5 تک کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں پورا شان نزول بڑی لمبی احادیث موجود ہے۔ میں نمبر بتا دیتا ہوں۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2468، صحیح بخاری میں 5191 اور صحیح مسلم میں 16 طرق آئے ہیں۔ انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں 16 احادیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3681 سے لے کر 3696 تک، اور 2 مختلف واقعات کا ذکر آیا، اور دونوں ازواج مطہرات کے بارے میں اور پرٹیکولرلی سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ کے بارے میں ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ پہلا واقعہ یہ تھا وہ جس میں آیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماؤ اگر دنیا کا مال چاہتی ہو تو میں تمہیں چھوڑ دوں۔ تو اس کانٹیکسٹ میں یہ میں نے حوالہ دے دیا بخاری اور مسلم کا، آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپ سے خرچہ زیادہ مانگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر قناعت کی زہد کی زندگی تھی۔ تو پھر حضرت ابو بکر عمر پہنچے اور انہوں نے جا کے حضرت ابو بکر نے حضرت عائشہ کو ڈانٹا، حضرت عمر نے جا کے حضرت حفصہ کو ایون مارنا شروع کیا کہ تم حضور پر زبان درازی کرتی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے نان و نفقہ ڈیمانڈ کرتی ہو۔ اور پھر بڑی لمبی انہوں نے وہاں تقریر کی، ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں جب تک ہم مکے میں تھے ہماری بیویاں ہمارے قابو میں تھیں، جب سے ہم مدینے آئے ہیں انصار کی عورتیں جو ہیں یہ انصار کے مردوں پر غالب ہیں، ان کو دیکھ کے ہماری بیویاں بھی ایسا کر رہی ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم ہے، کوئی سٹوری نہیں ہے، یہ ویڈیو کلپ نہیں ہے جس کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں، یہ بخاری اور مسلم ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ تک ایلا کیا۔ ایلا یہ ہوتا ہے کہ طلاق دیے بغیر بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی جائے، اور پھر صحابہ میں کوہرام مچ گیا کہ حضور نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ حضرت ابو بکر آئے آ کے حضرت عائشہ کو ڈانٹا، حضرت عمر نے حضرت حفصہ کو، وہ تم برباد ہوگی، تم نے دنیا بھی اپنی برباد کر لی، آخرت بھی برباد کر لی، اللہ کے نبی ناراض ہو گئے۔ اور پھر 1 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایلا والا معاملہ جو ہے وہ مکمل کیا، اور یہ آیات سامنے رکھی کہ دیکھو میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو پھر اسی زہد کی زندگی میں، اور اگر تم مال چاہتی ہو میں تمہیں چھوڑ دوں۔ الحمدللہ ساری بیویوں نے کہا، حتیٰ کہ حضور نے کہا تم اپنے ماں باپ سے بھی مشورہ کر لو، لیکن سب نے کہا، حضرت عائشہ نے بھی حضرت حفصہ نے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کر ہمیں کون عزیز ہو سکتا ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہیں، ہمیں دنیا کا مال نہیں چاہیے۔ اگر ہم سے یہ بشری تقاضے کے طور پر ایسے غلطی ہوگی تو ہم رجوع کرتے ہیں الحمدللہ۔ اور دوسرا واقعہ جو ہے وہ بھی سیدہ عائشہ اور حفصہ کے بارے میں ہے۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4912 اور 6972 نمبر حدیث میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب کے گھر گئے، وہاں انہوں نے ان کو شہد پلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ اور شہد میٹھی چیزیں بڑی پسند تھی، اسی حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث مسلم میں بھی موجود ہے۔ جب وہاں پہ وہ پلایا تو زیادہ وقت وہاں گزارا، تو باقی ازواج مطہرات کو یہ تھا کہ ہمارے پاس زیادہ وقت گزارے، تو سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ نے مل کر یہ پلان بنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زینب کے گھر زیادہ دیر نہیں رہنے دینا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب تمہارے پاس آئے تو تم کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے جو ہے مغافیر کی بو آ رہی ہے، یہ ایک قسم کی ایک جڑی بوٹی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بو کو بڑا ناپسند کرتے تھے، حالانکہ وہ شہد تھا، یہ ہے تو نہیں تھا، لیکن یہ اب یہ جھوٹ کی کیٹیگری میں بھی آتا ہے، لیکن یہ دل لگی کے لیے، اپنے خاوند کا دل جیتنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا۔ وہ نیت انٹینشن بری نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو یہ بات پسند نہ آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی جائے۔ اس پہ آیا تھا پھر نبی اگر تمہیں چھوڑ دیں گے تو اس سے بہتر بیویاں دیں گے جو وہ ذکر کرنے والی ہوں گی، عبادت گزار ہوں گی، مومنات ہوں گی۔ وہ سورہ تحریم نازل ہوئی، اے نبی آپ کیوں شہد کو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حفصہ نے بھی حضرت عائشہ نے بھی کہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی، اور پھر ساتھ کہا یہ میرا راز لیک نہیں کرنا، قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا۔ اب ظاہر راز لیک ہوتا تو حضرت زینب کا دل دکھتا، لیکن وہ راز پھر لیک ہو گیا، اور وہ ذکر آیا تھا کہ اے نبی آپ نے کیوں شہد کو حرام کر دیا جب شہد کو اللہ نے حلال کیا اور شفا کا ذریعہ بنایا، سورۃ النحل میں آیا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر ڈانٹا کہ تم نے یہ جو کچھ کیا، اگر تم نے ایکا کر لیا ہمارے نبی کے خلاف تو یاد رکھو اللہ ان کا مولا ہے، جبرائیل ایمان والے اور تمام فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہیں، دلی محبوب ہے۔ تو یہ سب کچھ یعنی بشری کمزوریوں کی وجہ سے ہوا۔ اور صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6972 نمبر حدیث جو امام بخاری اسی شہد والے واقعے میں لے کے آئے، تو یہ پتہ کس چیپٹر میں لے کر آئے؟ کتاب الحیلہ، بہانے کا چیپٹر، یعنی بہانہ کرنا۔ اب کیا تو بہانہ ہی تھا نا وہ،
واقعتاً تو حضور کے جو منہ مبارک سے بو تو نہیں آ رہی تھی، لیکن انہوں نے وہ توجہ جیتنے کے لیے بہانہ کیا. تو امام بخاری نے اس کو کتاب الحیل میں لے کر آئے کہ یہ بہانے والے چیپٹر میں کہ بہانہ کیا انہوں نے. ٹھیک ہے، اب اس کو کوئی اگر بدتمیزی سمجھتا ہے، گستاخی سمجھتا ہے تو وہ سمجھتا رہے، اس کے اپنے دماغ کا فطور ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نبی کے علاوہ اور ہستیاں بھی اس نے معصوم ٹھہرا لی ہیں تو وہ ٹھہراتا رہے. بہرحال مسلمان جو صحیح العقیدہ ہے اس کا تو ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے، تو یہ کوئی گستاخی نہیں ہے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دل لگی کے لیے ایسا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی. اب آ جائیے جنید جمشید صاحب کے اس ویڈیو کلپ کی طرف. اس پورے کانٹیکسٹ میں اگر آپ اس ویڈیو کلپ کو اب دیکھیں تو آپ بات کھل کر سامنے آئے گی کہ اس کی انٹینشن کیا تھی. آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں نہ لی جائیں، بلکہ کانٹیکسٹ کے ساتھ اس کا ویڈیو کلپ غور سے سنیں. ہاں، اما عائشہ اٹینشن مانگتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب سے چہیتی تھیں، اٹینشن مانگتی تھیں. اکثر بیماروں کے لیٹ جاتی تھیں، اللہ کے نبی آتے تھے، پوچھتے کیا ہوا، تیمارداری کرتے تھے، پوچھتے تھے. ایک دن سے اپنے سر کو لپیٹ کے لیٹ گئی، آہے 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 کر رہی. اللہ کے نبی آئے، کیا ہوا عائشہ؟ بس سر پھٹ رہا ہے، بہت بیمار ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہائے عائشہ، اسی بیماری میں اگر تیرا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی تیری جنازہ پڑھیں گے تو کتنی خوش قسمت ہوگی. اٹھ کے بیٹھ گئی، یوں اتارا سر سے. آپ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ میں مر جاؤں اور آپ دوسروں کے پاس پہنچ جائیں. ہاں، تو یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ نبی کی صحبت مل کے بھی عورت نہیں بدل سکتی. نبی کی صحبت مل کر بھی عورت نہیں بدل سکتی. بھائی اس کو بدلنے کی کوشش نہیں کرنا، یہ ٹیڑھی پسلی کی پیداوار ہے، اس کو زور لگاؤ گے تو کڑک ہو جائے گا، یہ نہیں کرنا. اس ویڈیو کلپ کے اندر صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5666 نمبر حدیث اور 7217 نمبر حدیث ہے، جو مشکات میں بھی موجود ہے 5970. صحیح بخاری میں اس کے 2 طرق موجود ہیں جو حدیث جنید جمشید صاحب نے بیان کی. اب میں وہ حدیث ورڈ بائی ورڈ، لفظ بلفظ بیان کر رہا ہوں تاکہ اس میں وہ غلطی نہ ہو. صحیح بخاری سے انٹرنیشنل نمبر میں نے بتا دیا. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہائے میرا سر پھٹا جا رہا ہے. اور یعنی وہ اتنا اس طریقے سے انداز کیا کہ بس میں اینڈ ہوں اس حوالے سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسی صورت ہو گئی، یعنی تمہاری موت ہو گئی اور میں زندہ ہوا، تو میں تمہارے لیے دعائے مغفرت کروں گا اور تمہارے لیے دعا کروں گا. اگر تم مر گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب دیکھیں ایک بیوی اپنے خامد کے ساتھ اپنی وہ اس سردرد کا اظہار کر رہی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طریقے سے ان کے ساتھ دل لگی کی کہ عائشہ ٹھیک ہے، اگر تم اس سردرد سے مر گئی تو میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، اور کیا چاہیے تمہیں. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، افسوس، اللہ کی قسم، میں تو آپ کے بارے میں یہی خیال کرتی ہوں کہ آپ تو چاہتے ہیں کہ میں مر ہی جاؤں. اب یہ یقین کریں، مولوی حدیث بیان کر کے عربی یہ پڑھ رہے تھے، ترجمہ نہیں تھے کر رہے، نیچے اوٹ پٹانگ ترجمے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل واضح الفاظ موجود ہیں، کیونکہ ان کو ہضم نہیں ہوتا. ان کو کل انما انا بشر مثلکم بھی ہضم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی، ان مولویوں کو جو ہے وہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ بھی ہضم نہیں ہوتا، تو پھر ظاہر ہے ان کو کہاں ہی ہضم ہونی ہے چیز. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ حضرت عائشہ مر جائیں؟ تو حضرت عائشہ نے کیوں کہا؟ دل لگی کی. ان کا جملہ جو تھا، اب اس میں گرفت کرنا شروع کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا گمان کیوں کیا، تو فتویٰ لگانا شروع کر دوں تو نہیں. اسی کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے گا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہی ہیں. وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہیں، اور اسی کو اگر کوئی بیان کر لیتا ہے اس کے اوپر فتویٰ لگ جاتا ہے، وہ جی نبی کی بیوی کے اوپر کر دیا. کسی کے انداز پہ بات ہو سکتی ہے کہ یار اس میں یہ مناسب نہیں، یہ مناسب تھا. گستاخی کا فتویٰ لگانے کے لیے پھر پہلے یہ فتوے یہاں پہ لگیں گے. اصول ایک ہوگا، دوگلی پالیسی سے کلی اجتناب ہوگا. کیوں؟ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کے بھی ہاتھ کڑیں گے. بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے. دوگلی پالیسی نہیں ہوگی. کتاب و سنت کی نظر میں سب ایک ہے. آپ نے سن لیا ایک کیا کہا گیا سورہ الاحزاب میں، نبی کی بیویوں اگر تم نے بے حیائی کی تمہیں دگنا عذاب ہوگا، کیونکہ تمہارا مرتبہ ایسا نہیں، اور اگر نیک اعمال کرو گی دگنا ثواب ہوگا.
تو آپ تو اے نبی چاہتے ہیں کہ مجھے موت آ جائے، میری موت کو پسند کرتے ہیں، اگر ایسے ہو گیا تو آپ اگلے ہی روز کسی اور عورت سے شادی کر لیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ میں خود اپنے سر کے پھٹنے کا اظہار کر رہا ہوں، مجھے سخت درد ہو رہا ہے، اور میں نے ارادہ کیا کہ میں ابو بکر اور ان کے بیٹے یعنی عبد الرحمن بن ابی بکر کو بلاؤں اور ان کے لیے وصیت لکھوا دوں، تاکہ کوئی دعویٰ کرنے والا اگر دعویٰ کرے یا خواہش کرنے والا خواہش کرے تو وہ نہ کر سکے۔ پھر میں نے ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ خود ہی انکار فرما دے گا، اور مؤمن اور اللہ تعالیٰ ابو بکر کے علاوہ کسی اور پر راضی نہیں ہوں گے، یعنی اس میں خلافت کی طرف اشارہ تھا، وہ تو بعد میں پتہ چلا۔ اس حوالے سے میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 55B، وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ۔ 2.25 گھنٹے کی گفتگو ہے، جسے شوق ہو وہ اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں دیکھ سکتا ہے۔ یہ خواہش کرنے والا کون تھا؟ سعد ابن عبادہ تھے، خزرج کے سردار، اور ہمارے محسن ہیں، کیونکہ اصحاب صفہ 155 صحابہ کا کھانا ان کے گھر سے جاتا تھا، سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو انہوں نے حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی تھی۔ اچھا، اسی کا ایک طرق، یہ بخاری کا ایک طرق سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1465، اور سنن دارمی میں بھی مقدمے میں 80 نمبر ہے، مشکات میں 5971 ہے، جس کو بریلوی بھی صحیح مانتے ہیں، دیوبندی بھی صحیح مانتے ہیں، اور اہل حدیث کی بھی اکثریت صحیح مانتی ہے، کیونکہ شیخ البانی اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں اسی کے طرق کو۔ البتہ میرے نزدیک وہ روایت ضعیف ہے، کیونکہ اس میں امام زہری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح نہیں ہے، اسی لیے شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی اسے ضعیف کہا۔ لیکن چونکہ اب یہ تینوں اہل سنت کہلوانے والے سے صحیح مانتے ہیں، لہٰذا میں اس کو ان کے لیے تو ریفرنس بنا سکتا ہوں، میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کا ترک حوالہ میں نے دے دیا، مشکات میں اس کا نمبر 5971 ہے، سنن دارمی میں بھی اور سنن ابن ماجہ میں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے سے فارغ ہو کر بقیع سے واپس میرے گھر تشریف لائے، اور آپ نے مجھے اس حال میں پایا کہ میرے سر میں سخت درد تھا، اور میں کہہ رہی تھی ہائے ہائے ہائے، درد کی وجہ سے میرا سر پھٹ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ عائشہ میرا سر درد کی وجہ سے پھٹ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سر مبارک جو ہے وہ درد کر رہا تھا۔ اب یہ محبت کا ہی رشتہ تھا کہ دونوں کا بیک وقت سر درد کر رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ، اگر تم مجھ سے پہلے وفات پا گئی تو تمہارے لیے نقصان تو نہیں ہوگا، ایسی صورت میں بھئی خود غسل دوں گا۔ ایتھے مولوی کہتے ہیں جی نکاح ٹوٹ جاندہ ہے جی، مرد اپنی بیوی کو، اب بھائی مرد سے زیادہ کون اہل ہے کہ غسل دے؟ مصنف عبد الرزاق میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ سیدہ فاطمہ کو مولا علی نے غسل دیا تھا۔ مولا کا مطلب دلی محبوب، من کنت مولا فہذا علی مولا، حدیث متواتر ہے، جامع ترمذی، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، مسند امام احمد کے اندر، جس کا جگری یار میں، اس کا جگری یار علی۔ مولا علی نے خود غسل دیا ہے سیدہ فاطمہ کو، مصنف عبد الرزاق میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ یہ کہتے ہیں نکاح ٹوٹ جاتا ہاتھ نہیں لگا سکتا، وہ جی عورت لا سکتی مرد نہیں لا سکتا۔ اچھا یہ، اور میں نے دیکھا ٹی وی مولوی یہ حدیث بیان کر رہا ہے اور کھا گیا یہ الفاظ بیچ میں سے، اور اس نے سبز پگڑی پہنی ہوئی ہے، مفتی ہے دعوت اسلامی کا، عربی پڑھ رہا ہے، ترجمے بھی غلط کرتا جا رہا ہے، اور یہ بیچ میں سے کھا گیا کیونکہ اس کا بابا بیچ میں آنا تھا۔ ان کی فقہ میں تو یہ چیز حرام تھی، تو انہوں نے کہا بابا جی نو پہلے بچاؤ، اپنے حدیث نو کیا کرنا ہے، حدیث تک ہی جائے گی۔ تو یہ الفاظ ہی وہ سکپ کر گیا، اگر واضح الفاظ موجود ہیں کہ میں تمہیں غسل دوں گا، تمہیں کفن پہناؤں گا، تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا اور تمہیں خود دفن کروں گا۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کی قسم، آگ کے متعلق میرا بھی یہی خیال ہے کہ اگر آپ نے اس طرح کیا تو آپ میرے گھر واپس آئیں گے، پھر اپنی کسی بیوی کے ساتھ صحبت کریں گے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف ظاہر ہوئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی تکلیف میں وفات پا گئے۔ اب یہ حدیث سپورٹیو ہے صحیح بخاری سے بھی کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بالکل دنیاوی زندگی کے آخری دنوں کی یہ بات تھی۔ بہرحال اس کے ساتھ یہ حدیث انہوں نے بیان کی۔ اب ظاہر ہے وہ بیان کرتے ہوئے ہر بندے کا انداز ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں آپ بھی غصے میں بولتے ہیں، تو میں کہتا ہوں بھائی حضرت ابو بکر نرم تھے، حضرت عمر غصے والے کیوں تھے؟ یہ اللہ نے نیچر بنائی ہوئی ہے۔ ہم صرف گارنٹی دے سکتے ہیں ولگر لفظ نہ بولا جائے، انداز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، انداز اللہ نے مختلف بنایا ہے۔ حضرت ابو بکر نرم دل والے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سخت طبیعت کے تھے، اب کہ جی وہ ابو بکر کی طرح کیوں نہیں تھے؟ تو یہ اللہ نے مختلف نیچرز بنائی ہیں۔ ہم صرف گارنٹی دیں گے کہ کتاب و سنت کے خلاف بات نہ ہو، ولگر بات نہ ہو،
کوئی گندی بات نہ ہو، بے حیائی کی مثال نہ ہو. باقی سخت انداز ہے یا وہ اس کو چھوڑیں. آپ کو سخت انداز میں کوئی گالیاں دے کے بھی کہے نا کہ جاؤ جناب 7 والے محلے میں جیلم کا شناختی کارڈ دکھاؤ، تو گورنمنٹ آف پاکستان ہر جیلم کے رہنے والے کو 1 لاکھ روپیہ دے رہی ہے، تو تسی جناب انہوں سلام بھی کرو کہ جناب شکر ہے تسی 10 گالاں اور کٹو 1 لاکھ اور دے دو منو. لیکن دین کا کوئی مسئلہ بتائیے، یہ انداز بڑا سخت ہے. وہ بات ہے کرنے والی. یار تم یہ دیکھو بات، قرآن کا انداز تھوڑا سا کتنا سخت ہے. آپ نے سن لیا حضور کی بیویوں کے ساتھ کیسے بات ہو رہی ہے. پھر کہتے ہیں اللہ کر سکتے آپ نہیں کر سکتے. تو ہم کب کر رہے ہیں؟ ہم حضور کی بیویوں کو مخاطب کر رہے ہیں. ہم اللہ ہی کے ریفرنس سے بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو یہ کہا. یہ تو ہم کہیں گے. اگر آپ یہ کہیں آپ نہیں کہیں گے تو پھر اس کا مطلب یو آر ٹیچنگ یور لارڈ، یو آر ٹیچنگ یور پروفیٹ. آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. تو یہ انداز اس میں انہوں نے بیان کرتے ان کی طرف سے یہ نکل گیا کہ جی حضرت عائشہ نے وہ جو سر درد کا بہانہ کیا، وہ پٹی باندھی ہوئی تھی تو وہ بہانہ کیا ہوا تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی تم میرے بھی سر میں درد ہے، اور پھر وہ گفتگو ہوئی تو حضرت عائشہ ایک دم کھڑی ہوگی، انہوں نے وہ اپنی رسی وغیرہ وہ جو اپنی پٹی باندھی تھی وہ اس کو کھول دیا، تو وہ بہانہ کر رہی تھی. بھئی اگر انہوں نے یہ بات کر دی کہ بہانہ کر رہی تھی، حدیث میں واقعی موجود نہیں ہے، لیکن یہ بہانے کی بات کرنا آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ غلط بیانی ہے، گستاخی تو نہیں کہہ سکتے. بہانہ تو قرآن میں آیا کہ شاید کے معاملے میں کیا، بخاری اور مسلم میں آیا واضح بہانہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے بو آتی ہے. تو ایسا ہوتا تھا، بیویاں ایسا کرتی ہیں اپنے خامدوں کے ساتھ. یہ دل لگی کی بات ہے، اور وہ اپنے لیکچر میں بھی میاں بیوی کی محبت کا ریلیشن شپ بتا رہے تھے. اگر انہوں نے یہ بات کی تو آپ اس کو غلط بیانی کہہ سکتے ہیں. انداز کے بارے میں کوئی بات ہو سکتی ہے. گستاخی کا فتویٰ تب لگائیں گے جب وہ کتاب و سنت سے ٹکرائے گی آ کے بات. اس حوالے سے کہ کتاب و سنت میں ویسی بات ہی کبھی نہ ہوئی ہو. میں نے آپ کو کتنی باتیں آیات پڑھ کے بتا دیں کہ ایسے معاملات ہوتے تھے. اور پھر انہوں نے کہا کہ بیوی تو بیوی ہوتی ہے چاہے کسی نبی کی کیوں نہ ہو. بالکل کوئی غلط بات ہے. یہ نبی کی بیویوں کے بارے میں 2 رکوع میں نے پڑھ دی ہیں نا. عورت کا تو معاملہ ویسا ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث ہے، میں اپنے بعد سب سے بڑا فتنہ آزمائش اپنی امت میں عورت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور دوسری حدیث وہاں پہ انہوں نے بیان کی جو حوالہ نہیں دیا، میں حوالہ دیتا ہوں. صحیح بخاری میں 5186، صحیح مسلم میں 3643 اور 3644 متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے ساتھ خیر و بھلائی سے پیش آؤ کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں اور پسلی کا اوپر والا حصہ ٹیڑھا ہی ہوتا ہے. اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ تم اسے توڑ بیٹھو گے، اور پسلی کو توڑنا اپنی بیوی کو طلاق دینا ہے. توڑنے کی کوشش نہ کرو، اس سے نفع اٹھاؤ. تو یہ کیٹاگوریکل مینشن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جو بھی عورت ہے اس کے معاملے میں ایسا ہی معاملہ ہے. تو اس میں کوئی گستاخی والا پہلو نہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ الفاظ اس حدیث میں موجود نہیں تھے، لیکن آپ ذرا ٹی وی اٹھا کے دیکھیں، سوشل میڈیا دیکھیں، کسی بندے نے یہ حدیث بیان ہی نہیں کی ہے کہ یار اس نے کیا کہا، اصل بات یہ تھی لیکن اس نے یہ بیان کی. وہ بتا کیوں نہیں کہتے؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے تو ہو. اپنے ٹھڈ تو کپڑا چکیا جائے گا انہوں نے. وہ تو انہاں چیزوں بیان کر رہے ہیں، گستاخی سمجھتے ہیں. وہ کیسے بیان کریں گے؟ یہ جو میں نے جو کچھ بیان کیا ہے یہ کس نے جرأت ہے کہ یہ بیان کر دیں؟ اس لیے وہ کہتے ہیں گستاخی ہوگی گستاخی. اور مجھے دکھ ہے کیا بریلوی، کیا دیوبندی، کیا اہل حدیث سب نے ایکا کر لیا ہوا ہے. اور پھر مولوی ٹی وی پہ آ کہہ رہے ہیں نہیں جی اب تو توبہ نہیں، معاملہ بہت آگے جا چکا ہے. توبہ تواڈے بابیاں نے جو کارنامے کیتے میں ہن دسنا وا معاملہ کتنے گیا. تواڈی اگر غیرت ہوئی نا تے تسی انہاں دی قبریں تو لاشاں کٹ کے انہاں نے ٹنگو گے. تواڈے فتوے دے تحت، میرے فتوے کے تحت نہیں، ان کے فتوے کے تحت. کیونکہ ان کے رجوع کوئی نہیں ریکارڈڈ ہے. جنید جمشید صاحب کا رجوع ریکارڈ ہے. اگر کوئی معاملہ تھا تو معاملہ رفع دفع ہو گیا. تو میں حوالے دیتا ہوں ان کے کہ ان کے بزرگ کیا کیا کارنامے جو ہیں وہ کر کے گئے ہیں. تو ایکا کیے ہوئے ہیں. اور بلکہ وہ بندہ جو کل تک صحابہ اکرام کے بارے میں بکواس کرتا تھا، ٹھیک ہے، ڈاکٹر عامر لیاقت، جس کی گستاخیاں ریکارڈڈ موجود ہیں، میں نے خود دیکھا ہے اس کو کلپ میں. وہ جیو کے مارننگ شو میں کہہ رہا ہے کہ جو عائشہ کے دامن کے بارے پہ چھینٹا اٹھائے وہ کسی فاحشہ سے ہے. اب یہ عائشہ اور فاحشہ کو مکس کرنا گستاخی نہیں ہے؟ یہ ردیف قافیے میں لانا. اور کہتا معاملہ بہت آگے جا چکا ہے. اور جب تو بکواس کر رہا تھا رافضیوں کی مجلس میں کہ کہاں مر گئے بیٹیاں دینے والے ابو بکر اور عمر کو، تو یہ بدوائیں دے رہا تھا اپنے لیکچر میں، اس وقت تجھے حیا نہیں آئی تھی. آج تو ماچا بن گیا اہل بیت کا. اور تم لوگوں کا کیا لینا دینا دین کے ساتھ؟ ایکٹر قسم کے لوگ، پیسے لے کے باتیں کرنے والے لوگ، اور پھر اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. یہ اصل میں اپنی مشہوری چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنی مشہوری کے لیے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں. ٹیکنیکلی ہینڈل کرو نا جس طرح ہم نے ہینڈل کیا ہے. یہ کر ہی نہیں سکتے. کیوں کہ یہ اب اتنی ساری باتیں کریں گے تو ان کو ماننا پڑے گا یار اس نے کون سا جرم کیا ہے.
سوائے اس کے کہ انداز کے اوپر کسی کو بات ہو سکتی ہے. گستاخی والا فتویٰ قطعاً میں تو یہ جرت نہیں کر سکتا. میں اس وقت گستاخی کا فتویٰ لگاؤں گا جب وہ کوئی ایسی بات کرے گا جو کتاب و سنت میں موجود نہ ہو. اس نے وہ نبی اور ان کی بیویوں کی محبت کے رشتے کے اعتبار سے بات کی کہ ایک بیوی اپنے خاوند کے ساتھ فرینک ہو سکتی ہے. اور وہ دیکھ لیں حضرت عائشہ اس میں کیا کہہ رہی ہیں, اللہ کے نبی اللہ کی قسم آپ چاہتے ہیں میں مر جاؤں. تو کیا حضور چاہتے تھے گستاخی کا فتویٰ لگا دوں میں؟ پھر نہیں. اس کو آپ اسی پیٹرن میں دیکھیں. اسی طریقے سے شہد والے معاملے میں بہانہ ہی کیا نا, امام بخاری لے کے آئے بہانوں والے چیپٹر میں, لگاؤ امام بخاری پہ فتویٰ, حدیث پہ فتویٰ لگاؤ. بہانہ تو ادھر بھی کیا نا. اگر یہاں اس نے وہ بعض کا ایسا ہوتا ہے, یہ میرے ساتھ بھی ہو جاتا ہے, آپ کو بتاؤں, بعض کا 2-3 واقعات آپ کے دماغ میں مکس ہو جاتے ہیں. جب آپ واقعہ بیان کر رہے ہوتے ہیں نا, آپ کچھ ایک بات کہیں سے اٹھا لی دماغ میں کہ یہ بہانہ ہوا تھا, بہانہ ہوا ہے شہد والے معاملے میں. یہ ہو جاتا ہے. ایون بعض اوقات آیات بیان کرتے ہیں بڑے بڑے علماء, میں نے کتنے شیخ الحدیثوں کو دیکھا ہے, وہ 2-4 حدیثیں مکس ہو جاتی ہیں, 2-3 واقعات مکس ہوتے ہیں نا, کچھ جملے ادھر سے آگے کچھ ادھر سے آگے. تو کیا ادھر گستاخی کا فتویٰ لگے گا؟ ہاں اس وقت لگے گا جب اس طرح کی کوئی بات کتاب و سنت میں موجود نہ ہو اور کوئی خود سے فیبریکیٹ کرے. جب اس سے ملتی جلتی باتیں بلکہ اس سے زیادہ سخت باتیں موجود ہوں, پھر فتویٰ نہیں لگے گا. صرف یہ کہیں گے کہ یہ 2-3 حدیثیں آپ نے مکس کی ہیں. بہانے والی حدیثیں ہیں, وہ بخاری میں موجود ہیں, قرآن میں بھی موجود ہے کہ نبی کے خلاف ایکا کیا, وہ الگ ہے. یہاں پر بہانہ والا نہیں, یہاں وہاں پر سردر تھا. باقی کہنا جی انداز میں یہ تھا, انداز بھائی ہر بندے کا اپنا اپنا ہے. اگر جنید جمشید صاحب کو رافضی ہوتے پھر آپ فتویٰ لگا سکتے تھے کہ جی وہ ہے ہی دیکھو گستاخ ہے صحابہ کا. یار جو سنی ہے ٹھیک ہے, ہمیں بھی ان سے ان کے منہج سے تبلیغی جماعت کے اختلاف ہے, میں کوئی ان کا وکیل نہیں ہوں. سب سے زیادہ میں جنید جمشید کے اوپر رد کرتا ہوں اس کی نعت پہ, فرشتوں یہ پیغام دے دو. میں کہتا ہوں فرشتوں کو پکارنا نہیں چاہیے, آپ کو کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارا درود وہاں تک پہنچائے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میں ان کی گرفت کئی سالوں سے کر رہا ہوں, میں ان کا کوئی چمچہ نہیں ہوں, لیکن جو بات اس لیول پہ نہیں آتی ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کسی کلمہ گو اہل قبلہ کے بارے میں یہ بات کرے کہ اب یہ اسلام سے خارج ہو گیا, اب اس کی توبہ قبول نہیں ہے. ورنہ آپ کے بابے جو گر کھلا کے گئے ہیں وہ آپ لیکچر میرا دیکھ لیں, مسئلہ نمبر 71B, کوئی بابا نہیں بچتا ان کا. انڈیا پاکستان میں کوئی رحمت اللہ علیہ نہیں بچتا. 19 گستاخانہ عبارتیں 2.25 گھنٹے میں نے مسئلہ نمبر 71B بیان کیا, اور ریسرچ پیپر ہے اندھا دھند پیروی کا انجام, جس میں یہ ساری گستاخیاں پروف کی ہیں. وہ جناب اس کی وجہ سے حنیف قریشی صاحب بھی بھاگے ہوئے ہیں بریلویوں کے, اور لیاس گھمن صاحب بھی دیوبندیوں کے بھاگے ہوئے ہیں. اور اہل حدیثوں کے بھی جو معاملات اس میں نے اسماعیل دہلوی کے حوالے سے بعض ان کی بھی وکالت کرتے ہیں. اسماعیل دہلوی کو بھی میں نے اس میں تقویت الایمان کو بھی ننگا کیا, کسی کا کوئی لحاظ نہیں کیا. اب یہاں پر میں آخر میں جنید جمشید صاحب کے حوالے سے تو یہ گفتگو کلیئر ہوئی. اب صرف مجھے 5-7 منٹ دیں, میں ذرا اس کو رخ کو اب ذرا دوسرا بھی شیشے کا جو ہے نا وہ آئینے کا دوسرا بھی رخ, ان کی شکل بھی ان کو دکھاؤں میں کہ جنید جمشید صاحب نے غلطی کی اور اس کی شرافت, اس نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی. میں اس کی شرافت ہی کہوں گا, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی, کیونکہ مولوی کو کبھی توفیق نہیں ملتی توبہ کی. یہ وہ مولوی نہیں تھا اس لیے اللہ نے اس کو توفیق دی. ان کے مولویوں کو کبھی نہیں, آج تک چھاپ رہی ہیں کتابیں, ان کو نہیں توفیق ملے گی. یہ وکالت کریں گے اپنے بابوں کی. اس سے ہی فرق ظاہر ہو جاتا ہے. ایک بندہ اتنی لگژریس لائف چھوڑ کے آیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کی توفیق دینی تھی, اور ابھی کچھ ماچے کہہ رہے ہیں جی پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں توبہ ہوئی. تو کرنی قبول دیکھو. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جی جس نے توبہ کر لی سچے دل سے, اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی سچے دل سے توبہ کر لی اس نے, جب اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا. تسی مامے لگ دے ہو, اپنے بابے دی غلطیاں نے بھی دفاع کرتے پھر رہے ہو. اور جو بیچارہ ویڈیو میں ریکارڈ کروا رہا ہے ہاتھ جوڑ کے جی میں معافی مانگتا ہوں, اعلانیہ توبہ کرتا ہوں, اور آپ کہہ رہے ہیں جی پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. میں دسنا کنہ دی نہیں قبول ہوئی, اے نا بابیاں دی, تیناں دی, بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں کے بابے میں ابھی پوسٹ مارٹم کرنے لگا ہوں. یہ سن لیں, اور میرا اب یہ چیلنج ہے اس ویڈیو کی وساطت سے ذرا ان کا رجوع دکھائیں مجھے. ورنہ اگر یہ واقعی محبت رسول رکھتے ہیں اپنے فارمولے میں, میرے فارمولے میں نہیں, ان تینوں کی لاشیں نکالیں قبروں سے اور ٹانگیں ان کو پبلک میں, اور کہیں ان کا رجوع نہیں ہے. بالکل کریں ایسا. گستاخ رسول کی سزا پھر یہی کرے نا جو ان کے زوم میں بنتی ہے. میرا مسئلہ نمبر 49 ریکارڈ ہے. میرا جو ہے اس سزا کے معاملے میں کیا اوپینین ہے ولادہ سے ریکارڈڈ ہے. پہلا نمونہ جناب بریلوی مکتبہ فکر کے مجدد اعظم امام احمد بریلوی صاحب المتوفا 1340 ہجری, جو 1340 ہجری میں فوت ہوئے. وہ مسئلہ حیات النبی سمجھاتے ہیں. ہم بھی مانتے ہیں حیات النبی کو. مسئلہ نمبر 5 میرا ریکارڈ موجود ہے. میں نے الحمدللہ بالکل صحیح طریقے سے بیان کیا کہ کتنا معاملہ درست ہے اور کون سا ایگزیجریٹڈ ہے.
حیات النبی سمجھاتے ہوئے ملفوظات اعلی حضرت جو اعلی حضرت .net کی ویب سائٹ پہ بھی رکھا ہے, آپ ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں, ہمارے جیلم سے بھی چھپا, جلد 3 صفحہ 249 بک کارنر جیلم سے چھپی ہے یہ کتاب. مسئلہ حیات النبی سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات قبروں میں حقیقی حصی دنیاوی ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, تمہیں شعور ہی نہیں ہو, کہتے ہیں دنیاوی ہے, حقیقی حصی ہے, بالکل اس کو ہم بھی مانتے ہیں, دنیاوی نہیں ہے, برزخی ہے, آخرت کی ہے. بلکہ میرے آقا سیدی محمد بن عبد الباقی زرقانی, یہ ان کے بھی بزرگ ہیں, بزرگ بھی آگے اپنی لڑی پہ ہوتے ہیں نا, تو اپنے بزرگ کا ذکر کر رہے ہیں. زرقانی المتوفا 1124 ہجری, یہ بھی کوئی بہت پرانے بزرگ نہیں ہے, 300 سال پہلے, لیکن ان کے لیے تو بزرگ تھے, ان سے 200 سال پہلے تھے. اور یہ بزرگ بریلوی اور دیوبندیوں کے مشترکہ ہیں. فضائل اعمال میں اس زرقانی کے بہت حوالے ہیں, فضائل حج میں بھی موجود ہیں. یہ بابا مشترکہ ہے, اور کہتے ہیں جی احمد بریلوی صاحب نے تو ان کو نقل کیا. نقل نہیں کیا, ان کو اپنا آقا کہا ہے. اگر یہ کہتے ہیں جی میرے آقا غلام احمد قادیانی فرماتے ہیں, تو آپ کہیں جی غلام احمد قادیانی کو نقل کی, تو آقا کیوں کہا ہے اس کو سیدی؟ وہ دلیل میں پیش کر رہے ہیں, کوئی دلیل میں انہوں نے حدیث تو نہیں پیش کرنی تھی نا, بابے کا قول پیش کرنا تھا. ان کا یا تو نبی میں تمہیں سمجھانا وا, میرے آقا سید محمد بن عبد الباقی زرقانی فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی قبور مطہرات میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں, اور نبی اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں قبروں میں. ہم یہ پوچھتے ہیں یہ دنیا کی کس حدیث کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, یہ کس آیت میں لکھی ہوئی ہے کہ قبروں میں یہ شباشیاں ہوتی ہیں؟ کسی صحابی کا عقیدہ ہے یہ, کسی تابعی کا, کسی تبع تابعی کا, کسی محدث کا؟ بتائیں. آپ کہتے ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں, ان کے ہی دکھا دیں, لیکن پھر کہیں گے ہم ان کے مقلد تو ہیں, وہ فقہ میں عقیدوں میں تو ابو الحسن ماتریدی اور ابو الحسن اشری اور ابو المنصور ماتریدی کے, چلو ماتریدی سے یا اشری سے ہی دکھا دیں کہ کہیں ان کے یہ عقیدے ہوں کہ قبروں میں پیش کی جاتی ہیں اور شباشی فرماتے ہیں. اب یہ ازواج مطہرات, ان کو شرم نہیں آئی؟ ان سے پوچھیں آپ اپنی ماں کے سامنے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا کمرہ ہے جہاں پہ میرے والد صاحب میری ماں کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں؟ ایک چپیڑ پوے گی تو جناب سیدھا ہو جاؤ گے. ادھر لوگ وکالت کرتے ہیں, تو ان کو یہ تو خود وانتم تعلمون, اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جو بات تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو. تو یہ انہوں نے من گھڑت عقیدہ کھڑا, اور یہ ہے رحمت اللہ علیہ. اور جنید جمشید صاحب معافی مانگ کے بھی لعنت اللہ علیہ, اور ان کی توبہ قبول نہیں ہے. انہوں نے جیسے معاف کرنا ہے, ولیعوذ باللہ تعالی. ابھی میں اس پہ حدیثیں بیان کروں نا بخاری مسلم سے, کہ جو کسی مسلمان کے بارے میں کہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں, اس کے اوپر کیا وعیدیں آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دوزخ میں ڈالے گا جو مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں اس کو تو اللہ تعالیٰ نے بخشنا ہی نہیں ہے. کتنی حدیثیں موجود ہیں کہ ڈر جائیں جناب کسی کے بارے میں فتویٰ کرتے ہوئے. اللہ اور بندے کا معاملہ ہے, جب پبلکلی توبہ اناؤنس ہوگی دیٹس آل, ختم. آپ کا بھی جو گلا تھا وہ دور ہو گیا. ہمارے نزدیک تو وہ معاملہ ویسا ہے بھی نہیں تھا, بالو اس کی شرافت ہے. دوسرا نمونہ, دیوبند حضرات کے مجدد اعظم حکیم الامت 2000 کتابوں کے مصنف اشرف علی تھانوی, اور یہ اتنی شرمناک بات ہے, یہ میں نے آج پہلی دفعہ یہ آن ایئر بیان کر رہا ہوں اشرف علی تھانوی صاحب کی, کیونکہ مجھے اب اتنا غصہ آیا کہ دیوبند مقدہ فکر کے لوگ بھی جنید جمشید صاحب ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, اور طارق جمیل صاحب بھی کہہ رہے ہیں میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اور یار تو لوگوں کو صحیح بات بتا, میرا کوئی تعلق نہیں, میرا کوئی تعلق نہیں ہے, میرا کوئی تعلق نہیں ہے کہ میں صحیح بات لوگوں کو بتاؤں. ٹھیک ہے نا, میں نے نہیں صحیح بتا دی, ورنہ میں خود دنگا ہو جاؤں گا. ان کو پتا یہ بخاری مسلم پڑھی تو پھر مجھے یا تو منکرین حدیث بننا پڑے گا, منکرین قرآن پڑھنا پڑے گا. تو وہ جناب سیدھی ایک بات کہے کہ جہاں چھڑا دی جناب, منو نہ کچھ کبھی ہو, کیونکہ ظاہر ہے ادھر تو لوگ پھر قانون بھی ہاتھ میں لے لیتے ہیں نا. آپ کو بات کر دیں لوگ کہتے ہیں جناب یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, تو اتنا تو کون حسین تو نہیں روزانہ ماما جمنیاں, تے الحسینی بھی روزانہ نہیں ماما جمنیاں. کالتے صاف ہے, حق کرنا, حق کی بات کرنا کوئی سوکھا تو نہیں ہے, گردن کٹتی ہے, سیدھی سی بات ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے اٹھاتا ہے. تو اشرف علی تھانوی صاحب المتوفا 1362 ہجری, ان کا رسالہ نکلتا تھا الامداد. جیسے آج کل بھی یہ ضرب مومن نکلتا ہے دیوبندیوں کا, اہل حدیث کا نکلتا ہے وہ الحدیث یا السنہ نکلتا ہے, یا اسی طریقے سے جو ہے وہ بریلویوں کا نکلتا ہے اہل سنت. اس طرح رسالے اشرف علی تھانوی صاحب اپنی زندگی میں ایک ماہنامہ رسالہ نکالا کرتے تھے جس میں لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے تھے. اس کا نام تھا الامداد. اور پتہ نام کیوں تھا؟ ان کے پیر صاحب کا نام تھا امداد اللہ مہاجر مکی, ان کے نام پہ, بزرگوں کے نام. لڑی چلتی ہے جناب, لڑی دا فوراً تیار. لڑی کیوں چلتی ہے؟ تاکہ آنے والے ہمارا نام ساتھ لگائیں. سمجھ آئی؟
ظاہر ہے پھر آپ دیکھیں نا جامعہ اشرفیہ اس لیے رکھا گیا نا. اگر انہوں نے الامداد نہ رکھا ہوتا تو آج لوگ اشرفیہ بھی نہ رکھتے. نسبتیں چلتی ہیں نا آگے. اپنے بابوں کی نسبت بیان کریں گے پھر آپ بھی بابے بنیں گے. بابا بننے کے لیے ضروری ہے کہ ایک پیچھے بابا ہو. تو اس طرح سلسلہ چلتا ہے. بابا بابا اینڈ دین بابا. سند آف بابا 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 چلتی ہے. ٹھیک ہے. یہ اصل نہیں، یہ شرم کا مقام ہے، یقین کریں رونے کا مقام ہے. تو الامداد ماہ سفر 1335 ہجری، سمجھ لیں آپ یہ تقریباً 1920 کے آس پاس کی بات ہے. ٹھیک ہے جی. اس وقت کی 1335 ہجری میں سفر کے مہینے میں جو ان کا رسالہ نکلا، اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ 1336 کے سفر میں جو نکلا اس میں وہ لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ ہے ولیعوذ باللہ تعالی. وہ ایک مرید کا خواب، اور پھر خواب کو انڈورس کیا. کہتے ہیں جی خواب دیکھا تھا. وہ خواب تو اس نے دیکھا تھا، پیر کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں تیرا پیر متبع سنت ہے. وہ انڈورس کر رہا ہے. یہ میں نے اس میں پوسٹ مارٹم کیا 71B میں. تو ماہ سفر 1336 میں وہ کلمہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ، اور جناب بریلوی بھی خوش نہ ہو، بریلویوں نے بھی کلمہ بیشتی پڑھایا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. سارے ہی ننگے نے اس ماہ میں. اس لیے مناظرے ہوتے ہیں، کہتے ہیں تواڈے بابے نے پڑھایا تو ساڈے بابے نے بھی پڑھایا، صاحب برابر ہو گیا. پتر تو کیوں فیل ہویا؟ بھاجی تواڈے دوست دا منڈا بھی تو فیل ہو گیا. یہ وہی بات ہے. تو لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ معاذ اللہ، اور لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ، اور لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، دونوں کلمے. تو ماہ سفر 1336 میں وہ کلمہ ہے، اور ماہ سفر 1335 ہجری میں ایک اور خواب. اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی ایک کم سن شاگردنی سے شادی کی. دیکھا آج بھی یہی ہوتا ہے نا، یہی ہو رہا ہوتا ہے. اپنی ایک کم سن شاگردنی سے شادی کر لی. اب ظاہر شادی کی تو لوگ باتیں کر رہے تھے، اب شادی کرنا تو کوئی جرم نہیں ہے. لیکن پھر انہوں نے اپنے رسالے میں بھی چھاپا. انہوں نے لکھا کہ ہوا یہ تھا کہ میرے ایک مرید نے کچھ عرصہ پہلے ایک خواب دیکھا. یہ خواب خالی طاہر القادری صاحب نہیں دیکھتے، اس لیے وہ طاہر القادری صاحب کہتے ہیں میں تواڈے خواب کھولے نا تو تانوں رستہ بھی نہیں لبنا. اور صحیح کہندا ہے. یہ سارے ایکو کچھ نے وہاں بھی ننگے نے. کہتے ہیں جی میرے ایک مرید نے خواب دیکھا کہ حضرت جی یعنی اشرف علی تھانوی صاحب کے گھر حضرت عائشہ آئی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت عائشہ کون ہے؟ ہماری ماں. تو اشرف تھانوی صاحب کہتے ہیں میں نے اس کی تعبیر یہ کی کہ کوئی کم سن لڑکی میرے ہاتھ لگے گی. استغفر اللہ. یعنی ماں کو خواب میں دیکھا ہے اور اس کو بیوی. یعنی یہ کہنا چاہیے تھا کہ وہ بڑھیا عورت جو ہے وہ کوئی میری ماں کی سہیلی آ جائے گی، کوئی اس طرح کی تعبیر کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ویسے خواب بھی گھڑا نا اس کو انڈورس کرنے کے لیے، لیکن بندہ تو پکڑا جاتا ہے نا جی. وہ کہتے ہیں جی چونکہ حضور پھر ساتھ لکھا چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت عائشہ کا نکاح ہوا تو حضرت عائشہ کی بھی عمر کم تھی، لہٰذا میرے گھر میں جو حضرت عائشہ آئی تو میں نے اس کی تعبیر یہ کی کہ کوئی کم سن لڑکی سے میرا نکاح ہوگا، اور وہی ہو گیا. اور وہ جناب وہ پھر بنا بھی دیتے ہیں جناب. تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں نا انقلاب آ چکا ہے، انقلاب آ نہیں رہا، انقلاب آ چکا ہے. یہ وہی بات ہے. تو انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے اشرف علی تھانوی صاحب کا رجوع کوئی دکھائے اس گستاخی سے. آپ حیران ہوں گے وہ اس کو گستاخی مانیں گے ہی نہیں. کیوں؟ بابا جائے گا تو خود کیسے بابے بنیں گے؟ خود بابا بننے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بابے کو تھام کے رکھو. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، سورۃ التوبہ آیت نمبر 31. یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو اپنا رب مان لیا ہوا تھا اللہ کو چھوڑ کر. یہ رب ہی ماننا ہے نا، ہر بات کو ہی صحیح ماننا ان بزرگوں کی. آخری نمونہ جناب اہل حدیث کا. تسی بھی سارے خوش نہ ہو، اہل حدیث سے زیادہ بیٹھے نے نا، بچتا کوئی نہیں تھے انشاءاللہ تعالی. اہل حدیث حضرات کے بزرگ اعظم، ویسے یہ اس لیول کی بات نہیں ہے لیکن انصاف کا تقاضا تھا کہ میں ایک ادھر سے بھی کوئی مثال بڑی مشکل سے ڈھونڈ کے میں نے نکالی ہے. اس لیول کی نہیں ہے لیکن ہے صحیح ہے. ان کا جو کرائٹیریا اس میں تو ہے. جمعیت اہل حدیث ہند، انڈیا اور پاکستان جب مشترکہ تھے اس وقت جو ان کے امیر تھے علامہ محمد داؤد راز، جنہوں نے 8 جلدوں میں شرح بخاری لکھی ہے. اہل حدیث کے پاس شرح بخاری ہے ہی ان کی ہے 8 جلدوں والی. داؤد راز مشہور آدمی ہے. انہوں نے صحیح بخاری کی حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7099 اور 4425. یہ 2 طرق لے کے آئے امام بخاری. حدیث میں بیان کر دیتا ہوں 7099 یعنی ایک کم 7100. ٹھیک ہے جی. اس پہ انہوں نے یہ کامنٹس کیے، لیکن میں پہلے حدیث بتا دوں. حدیث تو وہ ٹھیک ہے صحیح بخاری کی.
کہ سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک ہے ابو بکر، وہ تو ابو بکر صدیق ہے نا، یہ ہے ابو بکرہ، یہ بھی ایک صحابی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نے بڑا نفع پہنچایا جو جنگ جمل کے دنوں میں مجھے یاد آئی، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے، اس دوران جب ایران کا حاکم جو کسرا مر گیا تو ایران کے لوگوں نے ایک عورت کو اپنا حاکم بنا لیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو اپنی حکمرانی کسی عورت کے سپرد کر دے. وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو اپنی امارت، اپنی حکمرانی، اپنی لیڈرشپ، اپنا سردار کسی عورت کو بنا لے. تو ابو بکرہ کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں عائشہ کے ساتھ مل کر علی کے خلاف جنگ کروں، لیکن مجھے جب یہ حدیث یاد آئی تو میں نے عائشہ کا ساتھ دینے سے پیچھے ہٹ گیا کہ یہ عائشہ اور ان کی جماعت کبھی فلاح نہیں پائے گی کیونکہ انہوں نے ایک عورت کو اپنا لیڈر مان لیا ہے. اب دیکھ لیں کو حضرت عائشہ کی گستاخی کی ہے انہوں نے؟ نہیں، حدیث ہے، گستاخی کہاں سے ہے؟ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی، اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. تو اس لیے انہوں نے حدیث اپلائی کی حضرت عائشہ کے اوپر اور انہوں نے حضرت عائشہ کا ساتھ نہیں دیا. اور باقی اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ تینوں جنگیں ہوں، چاہے جنگ جمل ہو، جنگ صفین ہو، جنگ نہروان ہو، الحمدللہ بخاری اور مسلم کی درجنوں احادیث کی روشنی میں نے ثابت کیا ہے ایک ایک جنگ کے اوپر مولا علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ آپ حق پر ہوں گے. یہ میرا پورا ریسنٹلی لیکچر ریکارڈ ہو چکا ہے، تقریباً 2.5 گھنٹے کا. مسئلہ نمبر 101، صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے، اس میں نے جنگ جمل، صفین، نہروان کے حوالے سے احادیث پیش کی ہیں، وہ آج محل نہیں. بہرحال یہ حدیث انہوں نے بیان کی. اس کے بعد کامنٹس کرتے ہیں داؤد راز صاحب. یہ میرے ذہن سے نہیں، ان لوگوں کے ذہن کے اعتبار سے اس کو آپ ذرا سنیے. جنگ جمل میں حضرت عائشہ حضرت علی کے مقابلے پر فریق کی سردار تھیں اور نتیجہ ناکامی ہی ہوا. ابو بکرہ کے قول کا یہی مطلب تھا. حضرت عائشہ کو بھڑکانے والے چند منافق قسم کے فسادی لوگ تھے. یہ کون تھے؟ حضرت طلحہ اور زبیر تھے. منافق نہیں تھے، صحابہ تھے. وہ یہ تو چھپاتے ہیں نا جی، وہ پکڑ کے وہ جناب بنا دیا کہ جناب وہ عبداللہ ابن سبا تھا. عبداللہ بن سبا تو بعد کی پیداوار ہے، اس کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا اس کے ساتھ. یہ کون تھا؟ حضرت طلحہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ. فسادی لوگ تھے جنہوں نے قتل عثمان کا بدلہ لینے کے بہانے مسلمانوں کو لڑوایا اور حضرت عائشہ پر جادو چلا کر یہ تعویل کریں گے. یہ تو محاورتاً بات ہوئی ہے. حضرت عائشہ پر جادو چلا کر اپنی فوج کا سردار بنایا اور جنگ جمل میں سراسر منافق یہودی صفت لوگوں کا ہاتھ تھا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. مسند امام احمد کے اندر سلسلہ احادیث صحیحہ للبانی کے اندر کتنی احادیث موجود ہیں کہ حضرت طلحہ حضرت زبیر نے حضرت عائشہ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا تھا. اور مسند امام احمد میں 24,299 نمبر حدیث ہے. حضرت عائشہ نے جب ایک جگہ پڑاؤ کیا، سلسلہ احادیث صحیحہ میں البانی صاحب 474 نمبر حدیث لے کر آئے ہیں، وہاں پر کتے رات کو بھونکے تو حضرت عائشہ نے کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو بتایا گیا یہ حوب ہے. تو اما عائشہ نے کہا اب میں آگے نہیں جانے والی، میں علی سے نہیں لڑنے والی. مجھے حضور کی وہ حدیث یاد آ گئی، حضور نے کہا تھا میری ایک بیوی کا کیا حال ہوگا جب حوب کے کتے بھی اس پر بھونکیں گے، میں واپس جاؤں. تو حضرت زبیر نے کہا نہیں اما آپ چلیں، آپ کی وجہ سے یہ ہو جائے گا. بعض روایتوں میں عبداللہ ابن زبیر کا آتا ہے. اینڈ پہ جو کچھ ہوا پھر حضرت عائشہ پوری زندگی روتی تھی، حتیٰ کہ مسند امام احمد میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں اور ایون صحیح بخاری میں بھی اس کا حصہ آتا ہے کہ مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا. میں نے حضور کے بعد جو کچھ کیا علی کے ساتھ لڑائی کر کے، میں اتنی شرمسار ہوں. میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے میری لوگ عزت کریں اس ریفرنس سے کہ ابو بکر اور عمر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے لوگ مجھے عزت دیں کہ میں ان کے ساتھ دفن ہوں. مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا یہ ایک نیک آدمی کی نشانی ہوتی ہے. موت سے پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی توفیق دیتا ہے اور مولا علی نے بھی معاف کیا. میں نے اس لیکچر میں بتایا مسئلہ نمبر 101 کے اندر. الحمدللہ یہ معاملہ بھی کلیئر ہوا. داؤد راز صاحب کی بھی توبہ کوئی نہیں موجود، جنید جمشید صاحب کی توبہ موجود ہے. الحمدللہ. میں آخر میں اس حوالے سے ایک بات جنید جمشید صاحب کے لیے بھی کر دوں کہ میں ان کو پرسنلی یہ دعوت دیتا ہوں کہ فرقوں سے نکل کر کتاب و سنت کا منہج اختیار کریں. کتاب و سنت میں آئیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اللہ کی بات کرتے ہوئے، اس کے رسول کی بات کرتے ہوئے. بابوں کی پارٹیوں میں پھنسیں گے تو پھر بھائی یہ رزلٹ ہوگا، کبھی کسی کا بابا ڈسٹرب ہوگا تو کبھی کسی کا بابا ڈسٹرب ہوگا.
لوگ حق بات آپ کو کرنے نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.